السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے دل کا دامن پھیلا ہے، اور یہ لکھی ہے ناہید چودھری نے، اور بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ یہ آئی تھی 1991 میں، لیکن بہت مزے کی کہانی ہے، بہت ایموشنل، بہت فیملی اورینٹڈ سی کہانی۔ کیسے ایک بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور پھر وہ کہاں پلتا بڑھتا ہے، اور کس طرح وہ پھر آگے کیا ہوتا ہے زندگی میں، یہ آپ کو اس کہانی کو سن کے پتہ چلے گا۔ تو اب چلیں کہانی کی طرف، اور اینڈنگ اس کی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیگم صاحبہ، وہ جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، انہوں نے جی گاڑی بھی نکال لی ہے۔ نسیمہ کو علی نے یہ تیسری مرتبہ دوڑایا تھا، جبکہ صبا ہر بار کسی نہ کسی کام کے بہانے ٹال رہی تھیں۔ کافی دیر ہارن بجا بجا کر علی خود ہی چلے آئے۔ کام ایسا تھا کہ وہ ڈرائیور کے سپرد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صبا، کیا بات ہے بھائی، جلدی کرو، آج ہی مجھے انٹرویو بھی دینا ہے۔ علی چابی جھلاتے ہوئے اجلت سے بولے تو صبا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ دی تھی انہوں نے، جبکہ وہ اس فیصلے کے بعد لمحہ لمحہ مری تھی۔ ان کی زندگی سے سکون کے لمحے اسی دن ختم ہو گئے تھے جب علی نے حشام کو دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حشام دراصل صبا اور عباس کا بیٹا تھا، اور عباس حشام کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا چکے تھے۔ علی یونیورسٹی سے ہی صبا کے طلبگار تھے، اور طبقاتی فرق کی وجہ سے اپنے والدین سے اپنی خواہش منوا نہ سکے، اور صبا کو انہی کے ساتھ سیاسیات میں ایم اے کرنے والے امیر کبیر عباس نے اپنا لیا، جبکہ صبا کے دل و دماغ نے سارے فیصلے علی کے نام کر دیے تھے۔ اب جبکہ ان کی اپنی حیثیت مستحکم تھی، سیاست میں دلچسپی نے آج انہیں منسٹر کے اعلیٰ عہدے پر پہنچا دیا تھا۔ والدین بھی حیات نہ تھے۔ علی ایک بار پھر صبا کے طلبگار بن گئے، پھر ایک بار دو بار انہوں نے کئی چکر لگا ڈالے، جبکہ صبا کو ان سے شکوہ تھا کہ وہ ان کے لیے لڑے کیوں نہیں۔ آخر صبا زیادہ دیر ثابت قدم نہ رہ سکیں۔ جب حشام 3 ماہ کا تھا تو صبا علی بن کر ان کے وصی و عریض گھر میں چلی آئیں۔ علی نے فوراً ہی حشام کے لیے آیا کا انتظام کر دیا اور ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دی۔ صبا اگر کبھی اسے گود میں لینا بھی چاہتی تو آئے دن کی دعوتیں اور فنکشن ہی ان کی جان نہ چھوڑتے۔ وہ حشام کے سب کام کرنا چاہتی، جب وہ روتا تو اس کو بہلانے کے لیے مچل اٹھتی تو علی آیا کو ڈانٹنے لگتے کہ بچہ رویا کیوں کر۔ انہی دنوں حشام کی طبیعت خراب ہو گئی تو فوراً ہی ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔ چیک اپ کے بعد اس انکشاف نے ان کی روح ہی کھینچ لی کہ بچے کے اب نارمل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے نارمل ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صبا پر امید نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگیں۔ دیکھیں سر، یہ بڑے ہونے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے مختلف ٹریٹمنٹ سے نارمل ہو جائے، یا ڈاکٹر دانستہ چپ ہو گئے۔ صبا نے ایک دیوانگی سے حشام کو اپنے بازوں میں بھینچ لیا تھا۔ ڈاکٹر فرخ، آپ ابھی یہ بات لیک آؤٹ نہیں کریں گے؟ علی نے بھاری آواز میں حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، میں آئے گو ناؤ، کیا میں جا سکتا ہوں؟ علی کے سر ہلاتے ہی ڈاکٹر فرخ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے، اور آج علی سنگدل بنے اپنا حکم صادر کر رہے تھے۔ صبا نے حشام پہ اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ نہیں علی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ صبا کا فیصلہ بھی اٹل تھا۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہاں اس کی بہتر دیکھ بھال ہوا کرے گی، علی نرمی سے سمجھانے لگے۔ ایک ماں سے بڑھ کر کوئی اچھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور آخر جب میں راضی ہوں تو پھر… وہ غصے سے کہتی دانستہ چپ ہو گئیں۔ آگے بھی کہہ دو کہ پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ علی نے طنز کیا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، صبا نے بیٹے کو محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ ہم لوگ اس سے ملنے جایا کریں گے۔ علی ضد سے ہو گئے۔ آپ تو میرے اندازے سے بھی زیادہ ظالم ہیں علی، بھلا اس ننھی سی جان کو میں کیسے چھوڑوں جسے میری ضرورت ہے، جو ابھی پوری طرح ماں کے لمس سے بھی ناواقف ہے۔ صبا رو دیں تو علی ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں یہ بات میرے سیاسی کریئر کے لیے کتنے خراب حالات پیدا کر سکتی ہے؟ علی ایک بار پھر بول پڑے۔ کیوں؟ اس کا آپ کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ صبا کی حیران نظریں حشام سے ہوتی ہوئی شوہر پہ جم گئیں، جو اندرونی بے چینی سے کیرنگ تیز تیز گھما رہے تھے۔ مخالفین کسی بھی بات کو اچھال کر مجھے پریشان کر سکتے ہیں، تو پھر حشام کا اس سے کیا تعلق ہے جبکہ وہ کسی بھی بات سے پریشان کر سکتے ہیں؟ صبا بحث پہ آمادہ ہو گئیں۔ بس میں نہیں چاہتا کہ انہیں میرے خلاف کوئی ویک پوائنٹ ملے۔ تو کیا اور لوگوں کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ صبا تیز آواز میں بولیں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں صبا بیگم، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، علی نے اور پہ زور دیتے ہوئے ایک تفاخر سے کہا۔ تو صبا حیرت و تعصب سے اقتدار کے پیچھے دوڑنے والے انسان کو دیکھ کر رہ گئی، جو صرف آگے بڑھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی گنوانا پڑے۔ اور حشام وہ کون سا ان کا اپنا خون تھا؟ علی،
اگر آپ کا اپنا بیٹا ایسا ہوتا تب؟ صبا نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا کیا؟ صبا میں اسے بھی اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھو نا، وہاں پہ فل ٹائم نرس ہوگی، چیک اپ ہوتا رہے گا، روزانہ ہم جایا کریں گے، پھر میں اسے امریکہ بھیج دوں گا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، خالی پیار سے کام نہیں چلے گا۔ تم سوچو جب یہ بڑا ہوگا تو کیا مقام ہوگا معاشرے میں۔ تم چاہتی ہو کہ ساری عمر تمہارا یا کسی اور کا محتاج رہے۔ مائیں تو اولاد کے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دیتی ہیں، اور تم اس کی بھلائی روشن مستقبل کے لیے اتنا نہیں کر سکتی۔ فن تقریر میں مہارت رکھنے والے علی نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ صبا بالآخر مجبور ہو گئی کہ انہیں اپنے بیٹے سے بے تحاشا پیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد صبا آنسوؤں پہ بند باندھتی خود ہی اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پیک کرنے لگیں۔ علی انہیں دھیرے دھیرے تسلیاں دے رہے تھے۔ مس ہیلن علی کے والد فاروق صاحب کے دوست جیمز ہیڈلی کی بیٹی تھی، جو باپ کی طرح دماغی امراض کی ماہر تھی۔ ان کے والد کا ہاسپٹل امریکہ کے علاوہ پاکستان میں بھی تھا، جسے مس ہیلن چلاتی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ مس ہیلن کا ایک بھائی پیدائشی معذور تھا جو امریکہ میں ہی تھا۔ تب سے وہ خود بھی باپ کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ حال ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہیں امریکہ جانا پڑا۔ آج کل کراچی والے ہاسپٹل میں کسی مناسب ڈاکٹر کا تقرر کرنے آئی تھیں۔ علی صبا کو لے کر ان کے آفس میں چلے آئے۔ اوہ کم آن مسٹر علی، ویلکم۔ ڈاکٹر ہیلن نے اپنے مخصوص انداز میں ان کا نام لیا۔ ہیلو صبا، یہ آپ کا سن یعنی بیٹا ہے؟ ہیلن نے صبا کے ہاتھوں سے گلابی گلابی گڈا لے لیا۔ ہاؤ سویٹ بیبی۔ صبا نے ہونٹ چباتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ ڈاکٹر، ہم حشام کو آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں، علی نے کنکھیوں سے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واٹ ڈو یو مین؟ ہیلن نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تب علی نے انہیں ڈاکٹر فرخ کے الفاظ سنا دیے۔ او پور بوائے۔ ہیلن نے دکھ سے حشام کو دیکھا۔ صبا کا دل چاہا حشام کو ان دونوں سے چھپا کر لے جائیں۔ ڈاکٹر، آپ دوبارہ اس کا چیک اپ کریں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، صبا نے منت بھرے انداز میں کہا۔ یس یس، ڈونٹ وری صبا، میں خود دیکھوں گی۔ ویسے میں تو کل امریکہ جا رہی ہوں، لیکن شام کو دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ ہیلن نے خود ہی اس کا نام مختصر کر لیا۔ اوکے ڈاکٹر، حشام آپ کے پاس ہی رہے گا، ہم لوگ آتے رہیں گے۔ علی نے صبا کا ہاتھ جو حشام کی طرف بڑھ رہا تھا پکڑتے ہوئے کہا۔ علی، ایک دن اور؟ نہیں صبا، تم سے ایسی ہمت دوبارہ نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ تم خود میرے فیصلے کی بہتری کی داد دو گی، علی نے بڑے مدبرانہ انداز میں ان سے کہا، اور تقریباً زبردستی ہی صبا کو دروازے کی سمت لے کر بڑھ گئے۔ آخری بار پیار تو کرنے دیں، صبا نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کل کر لینا، علی نے گرفت ڈھیلی کیے بغیر نرمی سے کہا، اور موٹے موٹے آنسو صبا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ قدم علی کے ساتھ ساتھ گھسٹنے لگے۔ یہ دیکھو صبا، تم بھی چاہتی ہو کہ حشام ایسا ہی بن جائے؟ علی کی آواز پہ صبا نے اچھے خاصے بڑے بچوں کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا۔ کوئی بلا وجہ ہنس رہا تھا، ایک بچہ لگاتار قلع بازیاں کھائے جا رہا تھا، ایک تو شاید 4 سال کا بچہ ہی تھا جو مسلسل چلا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا تکلیف تھی جو وہ بتانے سے قاصر تھا۔ صبا بے چین نظروں سے اس بچے کی سمت دیکھے جا رہی تھی جو حشام کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ خدا نہ کرے کہ حشام اس حالت تک پہنچے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اب بتاؤ کیا میرا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ قریب ہی علی کی آواز گونجی۔ پتہ نہیں۔ صبا مبہم سا جواب دے کر گرے ہونڈا سیوک کی طرف بڑھ گئیں۔ جب ہی ایک لڑکا ہنستا ہوا ان سے ٹکرا گیا تو صبا چیخ مار کر گاڑی سے لگ گئیں۔ اب لڑکے نے ان کا دوپٹہ پکڑ لیا اور دانت نکالتے ہوئے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ علی پلیز چلیں یہاں سے۔ صبا نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ چھڑا کر خاموش کھڑے علی کا بازو گھسیٹا۔ آپ اسی لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ بس میں حشام کو لے کر جاؤں گی، یہاں پہ وہ اسی انداز میں لاوارثوں کی طرح پلے گا۔ دیکھا آپ نے یہ سب کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ پلیز علی، حشام کو واپس لے آئیں، میں اسے یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ صبا نے بری طرح روتے ہوئے علی سے التجا کی۔ تب علی نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر لاک کھول کر انہیں فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود بھی اسٹیئرنگ کے آگے بیٹھ گئے۔ نہیں علی، پہلے میرا بیٹا واپس لائیں۔ صبا نے ان کا چابی والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ بڑی دیر بعد علی نے کہہ کر گہری نظروں سے صبا کی طرف دیکھا۔ آپ بات بھی تو ایسی کر رہے ہیں کہ صبا ہچکچا کر چپ ہو گئیں۔ واقعی میں ہی بے وقوف ہوں، اپنے نام کے ساتھ لگا ہوا لفظ بھول جاتا ہوں، علی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ تو صبا خجل سی ہو گئیں۔ وہ کیا کرتی، خود کو بھی حشام کی مجرم تصور کر رہی تھیں۔ پھر علی کا موڈ دیکھتے ہوئے حشام کی واپسی کل پہ ٹال دی۔ انہیں گیٹ پہ اتار کر علی نئی منزل کا نام بتائے بغیر کار ریورس کر کے چل دیے۔ صبا حیران سی اندر آ گئیں۔ اتنا بڑا خوبصورت جدید فرنیچر سے آراستہ گھر جس کے چاروں جانب ہری ہری مخملی گھاس والا لان تھا، ہر طرف آسائشوں کے ڈھیر، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہی تھا کہ کون اپنی ذات کے اندر مخلص ہے۔
कई घंटों से लॉन में इधर उधर टहलते हुए सोच की वसी दुनिया में खोई हुई थी। माली पौधों को पानी देता हुआ ऊंचे लोगों की ऊंची बातों के बारे में सोच रहा था। अब भला बेगम साहिबा थकी ना होंगी मुसलसल चल चल कर। रात ओस में भीगती गहरी से गहरी हो रही थी। सबा कॉफी का मग लिए स्याह शॉल लपेटे गेट की जानिब खुलने वाली खिड़की में आ खड़ी हुई। वॉल क्लॉक ने 12 की गिनती पूरी की तो सबा ने परेशान नजरों से सुनसान से गेट की तरफ देखा जो बदस्तूर बंद था। सबा के दिल में कहीं दूर छुपे वसवसे अब वाज़े सूरत में सामने आ गए। अली का हशाम को हॉस्पिटल एडमिट करने पर इसरार, सबा के इनकार पर अब इतनी देर तक घर से गायब होना। सबा सर पकड़कर वहीं इजी चेयर पे गिर सी गई। दिमाग जैसे कुछ भी समझने से पल भर के लिए आरी हो गया। अली डॉक्टर हेलन के पास बैठे उन्हें पूरा प्रोग्राम बता रहे थे। हेलन काफ़ी देर तक हशाम की तरफ देखती रही। खूबसूरत नगोश वाला सुर्खो सफ़ेद बच्चा उनकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। उनका भाई माइकल भी तो इसी उम्र का था जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी। तब 10 साला हेलन इस खूबसूरत गुड्डे की मुहाफिज बन गई थी। उनके पापा का मिशन ऐसा था कि वो दूसरी शादी की जानिब तवज्जो ही न कर सके। हेलन पापा के साथ मिलकर अपने भाई के अलावा दूसरे बच्चों को भी ट्रीटमेंट देने लगी। काफ़ी सारे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल नहीं थे बल्कि खतरनाक हद तक चढ़ने वाले बुखार ने उन्हें ज़हनी माजूर कर दिया था। माइकल के साथ भी तो ऐसा हुआ था। अभी वो 1 महीने का हुआ था कि उसकी मम्मी की डेथ ने हेलन और जेम्स हेडली को पजल सा कर दिया और तब थोड़ी सी बेतवज्जी से माइकल खतरनाक हद तक बीमार हो गया। शुरू में तो वो बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा ही लगता था, न बोल सकता था और न सुन सकता था। डॉक्टर, नर्स और हेलन की मुसलसल तीमारदारी ने उसे पहले बैठना सिखाया और फिर पाँव पाँव संभल कर चलना। हेलन को माइकल से बेतहाशा प्यार था। अब माइकल 25 बरस का नौजवान था जो अब भी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम था। कंप्यूटर का माहिर बन चुका था। अली चाहते थे कि हशाम को हेलन के साथ अमेरिका भेज दिया जाए। वो सबा की हशाम की तरफ तवज्जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वैसे भी हशाम उन्हें याद दिलाता था कि सबा उससे पहले अब्बास से वाबस्ता रह चुकी है। वो उनकी शिकस्त की यादगार था। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये मंसूबा बनाया था और उसके लिए हेलन को एक खतीर रकम दी थी। हेलन पे उन्होंने ये जाहिर किया था कि वो हशाम की बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं। मिस्टर आली, मैं हशाम को अपने साथ ले जाऊंगी अमेरिका, मगर आपकी बेगम इजाज़त दे देंगी? हेलन ने गुलाबी कंबल हशाम की गिर्द लपेटते हुए पूछा। मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। इस तरह हशाम का इलाज बहुत बेहतर हो सकेगा। वरना मिस हेलन, मेरी इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है। इस तरह मैं परेशान रहता। आप इसकी मम्मी से भी पूछ लें। हेलन ने यूं ही कहा। नहीं, अगर सबा से पूछा तो वो हरगिज इजाज़त नहीं देगी और हशाम की भलाई इसी में है कि वो अमेरिका चला जाए। सबा तो बिल्कुल नहीं मानेगी। अली ने नफ़ी में सर हिलाते हुए हेलन को कतई रजामंदी दे दी थी। ओके, थैंक यू मिस्टर आली, मैं शाम की पूरी केयर करूंगी। एक दिन ये कंप्लीट मैन बनकर तुम्हारे पास आएगा। डॉक्टर हेलन के पुरयकीन लहजे ने अली को मुतमईन कर दिया। रात के 1:30 बजे वो हशाम का नर्म रुखसार छूकर उसे खुदा हाफिज कहकर जाने लगे तो हशाम ने पल भर को मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा, थोड़ा सा कुसमुसाया और फिर बेखबर सो गया। अली खफीफ सा मुस्कुराकर बाहर निकल आए। सर्द हवा ने जल्दी से गाड़ी में घुसने पर मजबूर कर दिया। सबा ऊँगने लगी थी कि गाड़ी के मुसलसल हॉर्न पे बड़बड़ा के खड़ी हो गई। दिल बेतहाशा धड़क उठा। थोड़ी देर बाद बंद दरवाजे के बाहर जूते रगड़ने के बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे पत्थर बनी खिड़की से बाहर देखती रही। अली ने उनकी पुश्त पे उचड़ती सी निगाह डाली और स्लीपिंग ड्रेस लेकर बाथरूम में चले गए। 15 मिनट गुजरने पर भी उनकी वही पोजीशन थी। दोनों ही एक दूसरे के मुतालिक शिकवे लिए हुए थे। अली ज़्यादा देर चुप न रह सके। अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास दूध ला दो, अली ने लैंप रोशन करते हुए कहा और नजरें खुली किताब पे मरकूज कर दी। सबा सर झुकाए बाहर निकल गईं। वो किताब सीने पे औंधा करके छत की तरफ देखते हुए कल के बारे में सोचने लगे कि कल सबा का रद्द अमल क्या होगा। पता नहीं उन्होंने दुरुस्त फैसला किया या सबा यकीनन उनकी बातों का एतबार नहीं करेंगी। और उन्होंने लैंप के सामने सबा के बाजू का साया देखकर सर घुमाया और कुछ कहे बगैर दूध का गिलास उठा लिया। इस वक्त उनको छेड़ना मुनासिब न समझा कि उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कल वो आप ही बेतहाशा बोलेंगी और शायद उसी वक्त तक बोलती और रोती रहेंगी जब तक हशाम दोबारा उनके पास ना आ जाए। सबा सारी रात ही बेचैन रही और मामूल से पहले बिस्तर छोड़ दिया। दिल कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। यकीनन हशाम रो रहा होगा। वो भीगी पलकों से सजदे में गिर गईं। शायद रात की बेकली ही की वजह से दोबारा आंख लग गई थी। न जाने कितना वक्त बीता कि अली के लिए नाश्ता तैयार करने की बेचैनी ने दोबारा उठा दिया। जल्दी जल्दी घड़ी पे वक्त देखती किचन में आ गई।
خانسامہ ناشتے کے برتن دھو رہا تھا۔ وہ جی صاحب تو 7 بجے ہی ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں۔ خانسامہ نے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا تو ان کا بس نہ چلا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ کاش انہوں نے علی کو نہ چاہا ہوتا۔ کتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا علی نے۔ کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ ہاں جی ایک آیا تو تھا، صاحب نے ناشتہ بھی پورا نہیں کیا اور چلے گئے۔ صبا کچن سے باہر نکل آئیں، اپنے فیصلے پر غور کیا اور ڈرائیور کو دوسری گاڑی نکالنے کو کہا۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر پرس لے کر گاڑی میں آ بیٹھیں۔ ہاسپٹل چلو کہہ کر خالی خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں۔ کون سے اسپتال جی؟ ڈرائیور نے سادگی سے کہا۔ مینٹل، میرا مطلب ہے پاگلوں کے ہاسپٹل چلو۔ بڑی اذیت سے انہوں نے اسپتال کا نام لیا۔ طرح طرح کے خیالات دل و ذہن کو پریشان کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاسپٹل کے لمبے سے چمکیلے فرش والے کوریڈور میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مس ہیلن کے آفس میں داخل ہوئیں۔ ہیلن کی سیٹ پہ ایک مقامی ڈاکٹر کسی فائل پہ جھکا ہوا تھا۔ زوردار طریقے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پہ سر اٹھایا۔ مجھے ڈاکٹر ہیلن سے ملنا ہے، صبا نے خشک حلق کے ساتھ بمشکل کہا۔ وہ تو جی امریکہ چلی گئیں، ڈاکٹر نے اچنبھے سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کب؟ نہ جانے کیسے ان کے ہونٹوں سے نکلا۔ آج ہی صبح 7:30 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ صبا کے دل و دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اور حشام؟ میں اس کی ماں ہوں اور اسے لینے آئی ہوں، صبا نے جلدی جلدی کہا۔ حشام کو میڈم اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور اس کا علاج وہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ظفر کے الفاظ نے صبا کے ہوش و حواس چھین لیے۔ وہ ایک ٹک ڈاکٹر ظفر کی طرف دیکھتی رہیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر صبا کو سہارا دے کر صوفے پہ بٹھا دیا تو وہ وہیں لڑک گئیں۔ ڈاکٹر ظفر نے جلدی سے پانی لا کر ان کے منہ پر چھڑکا۔ کتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا انہوں نے۔ دل کی دھڑکن کیوں نہ ساکن ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے آہستہ آہستہ کپکپا رہی تھیں۔ ڈاکٹر ظفر کو ان پر بے تحاشا ترس آ گیا، جبکہ انہیں صرف یہ پتا تھا کہ حشام علاج کے لیے امریکہ بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ آپ ایئرپورٹ گئے تھے؟ انہوں نے کہیں دور سے اتنی مدھم آواز میں پوچھا کہ وہ بمشکل سن سکے۔ جی میں بھی گیا تھا، کیونکہ اب میں ہی یہاں کا انچارج ہوں۔ حشام کے ڈیڈی بھی تھے۔ وہ سانس روکے سن رہی تھیں۔ غلطی کہاں ہوئی اور کس سے ہوئی، یا پھر دونوں ہی سے؟ وہ ابھی تک کھڑے ہونے کی سکت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ دل و دماغ ابھی تک انکاری تھے۔ کتنی جلدی انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت سرخ و سفید بچہ جسے ابھی جی بھر کر پیار بھی نہ کیا تھا کہ وہ زیادہ تر آیا کے پاس ہی رہتا تھا۔ حشام میری جان، مجھے معاف کر دینا۔ بیگم صاحبہ، میڈم، ڈاکٹر ظفر نے انہیں یوں ساکت ایک ہی حالت میں بیٹھے دیکھ کر آواز دی تو صبا نے اشک بار آنکھوں سے سر اوپر اٹھایا۔ ڈونٹ وری میڈم، انشاءاللہ حشام ایک دم پرفیکٹ ہو کر آئے گا۔ وہاں دوا ہوگی، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر ظفر نے انہیں پریشان دیکھ کر تسلی دی تو وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئیں اور پھر جیسے وہ خواب کسی کیفیت میں چلتی باہر آ گئیں۔ ڈاکٹر ظفر ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو وہ جیسے سیٹ پر گر سی گئیں اور پھر ان کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر ظفر بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سب آنکھیں موندے سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے نڈھال سی ہو رہی تھیں۔ ان کی خطرناک حد تک پیلی رنگت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ظفر نے ڈرائیور کو گاڑی دوبارہ ہاسپٹل کی طرف موڑنے کو کہا۔ صبا مکمل بے ہوش ہو چکی تھیں۔ نبض کی رفتار بہت ہلکی تھی۔ انہوں نے 2 نرسوں کی مدد سے اسٹریچر پہ ڈال کر کمرے میں پہنچا دیا اور خود علی کو فون کرنے آفس آ گئے۔ وہیں پہ کیوں ایڈمٹ کیا؟ علی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ سر ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، اس لیے میں فرسٹ ایڈ کے بعد دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دوں گا، ڈاکٹر ظفر نے مدھم آواز میں بتایا۔ نہیں، آپ انہیں ایک ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ گھر بھیج دیں۔ اوکے سر، ڈاکٹر ظفر نے ریسیور رکھ دیا۔ صبا اپنے بیڈ پہ آنکھیں موندے گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کو کہا تھا۔ علی کافی دیر سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی بار انہیں آواز دینے کے لیے سینے میں سانس بھرا، لیکن پھر گہری سانس لے کر دریچے میں آ کھڑے ہوئے۔ صبا نے آنکھوں کی جھلی سے ان کی پشت کو دیکھا اور کروٹ لے کر باقی ماندہ آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دے دیا۔ وہ سو کب رہی تھیں؟ نیند آتی بھی تو کیسے؟ کل تک وہ نرم نرم چھوٹا سا وجود ان کے بازوؤں میں تھا۔ بے ساختہ ہی ان کی سسکی پہ علی چونک کر مڑے، تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھے اور پنجوں کے بل جھکتے ہوئے ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اور پھر انہیں بے ساختہ صبا پہ بے تحاشا ترس آ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا ظلم ان پر کر چکے تھے۔ علی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا تو وہ چونک کر سیدھی ہو گئیں۔ کیا بات ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ علی نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ، صبا نے آہستگی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو علی سمجھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آئی ایم سوری، علی بہت رک رک کر بولے تو صبا نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ انگریزی کا چھوٹا سا لفظ ان جیسے لوگوں کا کتنا بڑا سہارا ثابت ہوا تھا، جس کا استعمال ہر مناسب اور نامناسب جگہ پہ ہوتا تھا۔ صبا نے شدید تکلیف کے احساس سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ علی نے چند لمحے صبا کے نقاہت زدہ پیلے چہرے کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئے۔ صبا تندرست ہونے میں کافی وقت لے رہی تھی۔
علی بھی الیکشن کی مصروفیات کی وجہ سے انہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور شاید یہی بے توجہی ان کی صحت کے راستے میں حائل تھی۔ اگر انسان اپنے کسی چاہنے والے سے بدگمان ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس سے قطع تعلق کر لے، اور شاید یہ بگڑے حالات کا حل بھی نہیں۔ صبا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ان حالات کو ڈیل کریں۔ انہی الجھے خیالوں میں گم وقت بہرحال کافی گزر گیا تھا، لیکن ان کے گھر میں ایک اور خوبصورت وجود کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اکبر ان کی تنہائیوں کا ساتھی بن گیا۔ کبھی کبھی وہ اکبر کو بہت غور سے دیکھتی رہتی، تصور میں وہ ننھا سا وجود آ جاتا۔ اب نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، وہ سوچتی۔ آپ نے اکبر کا چیک اپ کروا لیا؟ اس دن علی کو دھوپ میں بیٹھے دیکھ کر صبا بھی اکبر کو لیے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیوں، خیریت؟ بخار ہے اسے؟ علی نے تشویش سے اخبار آبنوسی میز پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ڈاکٹر ظفر سے۔ صبا نے سوئے ہوئے اکبر کو اوپر اٹھاتے ہوئے عجیب سے انداز میں پوچھا تو علی کافی دیر ان کی طرف دیکھتے رہے۔ مت بھولو کہ اکبر تمہارا بھی بیٹا ہے۔ تو صبا نے براہ راست علی کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو یہ کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے۔ علی نے بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا تو صبا کا سارا وجود جھنجھنا اٹھا۔ کاش میں نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوتا۔ صبا نے اکبر کے کسمساتے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے رنجیدہ سی آواز میں کہا تو علی کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ ذہنی کھنچاؤ سے گھر کا سکون مزید تباہ ہو سکتا تھا۔ دونوں ہی شاید یہی سوچ کر اپنے آپ میں سمٹ گئے۔ ڈاکٹر ہیلن ہشام کو لے کر واشنگٹن میں اپنے خوبصورت سے فلیٹ میں ہی رہ رہی تھیں۔ چونکہ ہشام ابھی چھوٹا تھا اس لیے اپنے ساتھ کلینک ہی لے جاتی۔ انہوں نے اپنی ساری توجہ اس پہ ہی مرکوز کر دی تھی۔ اس چھوٹے سے براؤن آنکھوں اور براؤن ہی بالوں والے وجود کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں سے کتنے ہزاروں میل دور چلا آیا ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت سونے میں ہی صرف ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہیلن نے سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ قائم کیا اور پھر باقاعدگی سے ہشام کا چیک اپ ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کے مزید بڑے ہونے تک کافی امید ظاہر کی تھی۔ اب ڈاکٹر ہیلن نے ہشام کے لیے ایک عدد نرس کو مستقل طور پر اپنے فلیٹ پر ہی رکھ لیا جو پوری طرح اس کی حفاظت کرتی۔ ڈاکٹر ہیلن کے پڑوس میں ایک پاکستانی گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی دونوں ہی ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر رضوان اور انیلا جب کہیں باہر جاتے اپنی بیٹی نورالعین کو ان کے پاس ہی چھوڑ جاتے، تب ڈاکٹر ہیلن اور ان کا بھائی مائیکل جو کہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، دونوں مل کر نورالعین اور ہشام کی حرکات کا جائزہ لیتے۔ تقریباً ایک جیسی بے ضرر معصوم حرکتیں، پاک مسکراہٹیں۔ ہشام اور نورالعین اب ایک دوسرے سے کافی مانوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ہیلن کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتی۔ کئی دفعہ نورالعین کے والدین سے بھی اس مسئلے پر ڈسکس کر چکی تھیں، جب انیلا کا پکا خیال یہ تھا کہ ہشام بالکل نارمل بچہ ہے۔ البتہ علی کی طرف سے وہ کافی مشکوک تھی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ علی نے اپنے سوتیلے باپ والا رویہ کچھ جلدی ہی دکھا دیا، یعنی اتنی سنگ دلی کا ثبوت دیا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو ماں کی گود سے محروم کر دیا۔ یہ تو کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے گویا فتویٰ دے دیا، جبکہ ڈاکٹر ہیلن اور نورالعین کے ابو ڈاکٹر رضوان ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا رضوان، سوتیلا پن چیز کیا ہے؟ عورت تو پھر بھی دوسری عورت کی اولاد برداشت کر لیتی ہے، لیکن مرد بہت کم ظرف ہوتے ہیں اور حاسد بھی۔ انیلا کی کسی حد تک سچی بات رضوان کو بہت کڑوی لگی۔ البتہ ڈاکٹر ہیلن بڑی دلچسپی سے ان کے رسم و رواج کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت نے معصوم بچوں کی زبان کو الفاظ کا شعور دیا، اور جس وقت نورالعین کے ساتھ ہشام بھی ڈاکٹر ہیلن کی طرف ماما کہہ کر لپکا تو انہوں نے بے اختیار اس ریشمی گڈے کو گود میں لے کر بے ساختہ چوم لیا۔ اوہ مائیکل، دیکھا تم نے، ہشام ایک دم پرفیکٹ، ہر لحاظ سے تندرست بچہ ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ ہیلن ہشام کو اپنی گود میں اٹھائے مسلسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مائیکل بھی آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے ان کے قریب آ گیا۔ الفاظ سے تو نہ کبھی پہلے اپنے جذبات کا اظہار کر سکا تھا اور نہ ہی آج، البتہ ہشام کو اپنے بازوؤں میں لے کر پیار کر لیا۔ چھوٹا سا یہ وجود ان دونوں بہن بھائی کے لیے رونق کا سبب بن گیا تھا۔ ہشام ان کے وجود کی گرمی سے آشنا مزے سے مائیکل کے بازوؤں میں سو چکا تھا۔ ڈاکٹر ہیلن نے بہت احتیاط کے ساتھ اسے لے جا کر اس کے چھوٹے سے بیڈ پہ لٹا دیا اور کافی دیر محبت بھری نظروں سے اس کے معصوم وجود کی طرف دیکھتی رہیں۔ وقت ان کے خوبصورت بچپن کو لے کر تھوڑا مزید آگے بڑھ گیا۔ ہشام اور نورالعین کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہشام کا زیادہ وقت اینی کے ساتھ ہی گزرتا۔ ڈاکٹر ہیلن نے انیلا کو پوری اجازت دے دی تھی کہ وہ بالکل ایک مسلمان بچے کی طرح ہی ہشام کی تربیت کریں، اور انیلا نے ان دونوں بچوں کو اسلام کی ابتدائی باتیں یاد کرا دی تھیں۔ وہ دونوں سے اردو میں بھی باتیں کرتیں۔ 6 سالہ ہشام اب کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ اکثر ایسے سوال کرتا کہ ڈاکٹر ہیلن پریشان ہو جاتی۔ مثلاً اس کا کہنا تھا کہ وہ کئی بار اینی کی ممی کو نماز پڑھتے دیکھ چکا تھا، جبکہ اس کی ماما تو نہیں پڑھتی۔
اینی کی ماما شلوار قمیض پہنتی ہیں اور اس کی ماما اسکرٹ وغیرہ۔ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں حشام، بڑے ہو کر سب پتہ چل جائے گا، انیلا نے اسے چپس کا پیکٹ تھماتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ کتنا بڑا؟ حشام نے براؤن آنکھیں پھیلا کر معصومیت سے پوچھا تو انیلا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اپنے ڈاکٹر انکل جتنے؟ انیلا نے بڑی محبت سے کہا۔ کیا میں بھی ڈاکٹر بنوں گا؟ حشام نے شوق اور جوش کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ تو اور کیا، میں بھی بنوں گی۔ اینی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ تمہارے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ انیلا نے اس کا سرخ ربن کستے ہوئے ٹالا۔ بالکل، میں اور اینی اکٹھے ڈاکٹر بنیں گے۔ حشام نے اس کا نرم ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے گویا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ شام شام، اسی پل ڈاکٹر ہیلن اسے پکارتی ہوئی چلی آئیں۔ کم آن ہنی، چلو اینی ہری اپ۔ ڈاکٹر ہیلن نے جلدی جلدی حشام کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انیلا نے اینی کے گرم کپڑوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے اور پھر مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آج ان کو گھمانے لے جا رہی ہوں۔ کوئی اعتراض؟ ڈاکٹر ہیلن نے مسکرا کر پوچھا۔ انیلا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دونوں بچوں کو بازوؤں میں لے کر بیرونی دروازے کی طرف نرمی سے دھکیلا۔ نیچے مائیکل ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ ان کا منتظر تھا۔ دونوں بچے پچھلی سیٹ پہ اور ہیلن اسٹیئرنگ کے آگے بیٹھ گئیں۔ واپسی کب تک ہوگی؟ انیلا نے اینی کے رخسار چھوتے ہوئے پوچھا۔ جب بچہ لوگ بولے گا۔ ہیلن نے مڑ کر حشام کی طرف دیکھا۔ 9 PM، اینی نے جھٹ کہا تو انیلا نے ہنستے ہوئے انہیں وش کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دونوں بچے ڈاکٹر ہیلن کی ہمراہی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے سرخ و سفید خوبصورت چہرے خوشی کی کرنوں سے چمک رہے تھے۔ ڈھیر ساری آئس کریم اور چاکلیٹ کھانے کے بعد وہ تھکن کے باوجود گھومنے پہ اصرار کر رہے تھے۔ دس از ناٹ فیئر اینی، تمہارے ممی ڈیڈی پریشان ہوں گے، ابھی ہوم ورک بھی کرنا ہوگا۔ اب نیکسٹ سنڈے کو پھر پکنک، اوکے؟ ڈاکٹر ہیلن نے اینی کو پچھلی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے محبت سے سمجھایا۔ پرومس ماما؟ حشام نے یقین دہانی چاہی۔ پرومس سن، پکا والا، ڈاکٹر ہیلن نے مسکرا کر پر یقین انداز میں کہا تو دونوں بچے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں کا مقولہ ہے کہ دولت ہو تو سارے سکھ انسان کی جھولی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر پیسے میں اتنی طاقت اتنا ہی سکون ہوتا تو صبا کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہونا چاہیے تھا۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ عزت، دولت، اولاد اور شہرت، لیکن ایک فقط سکون ہی تو نہیں تھا۔ ہر وقت ایک بے چینی ان کا حصار کیے رہتی، ہزار طریقے سے خود کو بہلاتی، اکبر کی ایک ایک بات کا خود خیال رکھتی، لیکن اکثر ستم بھی اسی بیچارے پر ٹوٹتا۔ کبھی کبھی اتنی تلخی ان کے لہجے میں گھل جاتی کہ اکبر سہم کر ان کی صورت دیکھتا رہ جاتا، اور اگر یہ دورہ علی کے سامنے پڑتا تو دونوں طرف کی تلخی مل کر فضا کو اس حد تک بے سکون کر دیتی کہ سانس سینے میں گھٹنے لگتا۔ ایسے میں علی وہ جگہ ہی چھوڑ دیتا۔ انجانے میں ان کے اور ان کی چاہنے والی بیوی کے درمیان میلوں کا فاصلہ آ چکا تھا۔ ان تینوں کے درمیان وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا تھا۔ اکبر ماں اور باپ کی اس سرد جنگ کا عادی ہو گیا تھا اور اب تو اس نے پرواہ کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ شوخیوں اور شرارتوں کے رنگ اس نے اپنے اطراف میں بکھیر لیے۔ میٹرک کے آخری پیپر کے بعد اپنا یوم آزادی منانے کا اس کا زبردست پروگرام تھا۔ حالانکہ صبح کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہی تھا، جبکہ بات اتنی خاص تو نہیں تھی۔ مامی پہ وہی قنوتی موڈ سوار تھا۔ صبح جب وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو علی ناشتہ میز پر سجائے شاید ان دونوں کے منتظر تھے۔ علی نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ایک بار اس کی جانب دیکھا اور اخبار میں گم ہو گئے۔ اکبر کو دیر ہو رہی تھی، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ابھی ہاتھ ڈبل روٹی کی طرف بڑھائے تھے کہ علی کی آواز پہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ممی کو بلا کر لاؤ، انہوں نے اخبار ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ تب اس نے وقت ضائع کرنا فضول سمجھا اور بجا آوری کے لیے فوراً اٹھ گیا۔ انکار شاید باپ کا موڈ خراب کر دیتا۔ صبا کے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اکبر نے دستک دی 2-3 بار، آخر میں خوب دروازہ دھڑدھڑایا، تب دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ کیا بات ہے؟ صبا نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ناشتہ؟ اکبر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اسی قدر کہا۔ صبا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا ممی؟ اکبر نے مدھم سی سہمی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ کر کے اسکول جاؤ، مجھے بھوک نہیں، صبا نے بمشکل آواز نارمل کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پہلے تو اکبر کا دل چاہا اصرار کر کے ماں کو اس ڈپریس موڈ سے نکالے، لیکن پھر اس کے ساتھ پیپر کی یاد آئی تو تیزی سے پلٹ گیا اور صبا نم پلکیں لیے دوبارہ کمرے میں بند ہو گئیں۔ ڈیڈی آپ ناشتہ شروع کریں، ممی دیر سے کریں گی، اکبر کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ علی کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا، اپنے سامنے برتن اٹھا کر پٹخ دیے۔ نہ جانے یہ عورت چاہتی کیا ہے، واضح بڑبڑاہٹ تھی کہ آسانی سے نہ صحیح تھوڑی مشکل سے اس تک پہنچ گئی۔ اس نے جھکے جھکے چہرے کے ساتھ علی کو سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے دیکھا۔ پل بھر کو دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔
پھر ایک معمول سمجھ کر جلدی جلدی ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے آنے پہ اسکول روانہ ہو گیا۔ اسکول پہنچ کر سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ بڑے سکون سے پیپر دیا، 3 گھنٹے گزر جانے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پیپر اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا ہوا تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ واپسی پر اپنے 4 اچھے دوستوں کو گھر چلنے کی دعوت دی۔ خوب ہلا گلا کرنے کا پروگرام بنایا۔ اوکے ہم ضرور جائیں گے۔ یار گرد سی جم گئی ہے ذہن پر۔ بڑی شرافت کی زندگی گزارنی پڑی ہے پچھلے دنوں۔ ذیشان نے بازوں کو جھٹکا دیتے ہوئے گویا سستی دور کرنے کے لیے کہا۔ باقیوں نے اس کی سر ہلا کر تائید کی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی اکبر نے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پانچوں بوریت دور کرنے کے پروگرام بناتے ہنستے کھلکھلاتے اکبر کے گھر کی طرف رواں تھے۔ کلفٹن کے خوبصورت علاقے میں بے تحاشا وسیع اور جدید ڈیزائن والی کوٹھی میں گاڑی داخل ہو گئی۔ ایئر کنڈیشن گاڑی سے نکل کر وہ لوگ اکبر کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ اکبر نے جلدی سے اے سی آن کیا اور انہیں آرام سے بیٹھنے کی تلقین کرتا باہر نکل گیا۔ پہلے تو ارادہ کچن میں جانے کا تھا کہ خانسامہ کو مزید ہدایت دیتا، لیکن پھر درمیان سے ہی راستہ بدل کر صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ صبح کی طرح بند تھا۔ نہ جانے امی نے ناشتہ بھی کیا یا نہیں، اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی صبا کتنی دفعہ بائیکاٹ کر کے بند کمرے میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بظاہر تو اس کی ڈیڈی بہت مہربان لگتے تھے، لیکن ممی کے ساتھ اکثر وہ بھی صبر کا دامن چھوڑ دیتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا یہ وہ آج تک جان نہیں پایا تھا۔ خواہش کے باوجود پوچھنے کی جرت دونوں سے نہ کر سکا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کٹکھٹایا۔ اکبر، کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ صبا نے اس انداز میں کہا جیسے وہ صبح سے یہیں کھڑا ہو۔ لہجے میں عجیب سی بیزاری تھی۔ صبا کے حلیے اور مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اکبر نے سر جھکا کر مدھم سی آواز میں پوچھا۔ صبا نے جیسے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں داخل ہونے والا بالکل ویسا ہی تو تھا، ویسے ہی معصوم۔ اس کا بھلا کیا قصور تھا؟ وہ تھا تو انہی کے وجود کا ایک حصہ۔ کیا ہوا جو ایک حصہ کہیں کھو گیا؟ جو ان کے پاس تھا اس کی تو قدر کریں۔ صبا نے اسے دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پیپر کیسا ہوا؟ انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ سارے پیپرز بہت اچھے ہوئے۔ اکبر کا دل چاہا وہیں ماں کے ساتھ لگا کھڑا رہے۔ کبھی کبھی تو انہیں اس انداز میں پیار آتا تھا۔ اب آپ آرام کریں، صبا نے ایک دم چونک کر کہا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ اکبر کا دل نہ چاہا جانے کو۔ کھا لوں گی، ابھی بھوک نہیں، صبا نے نرمی سے کہا تو اکبر کو نہ چاہتے ہوئے بھی دوستوں کی خاطر جانا پڑا۔ صبا اسے دور تک دیکھتی رہیں، پھر گہری سانس لیتی ہوئی اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئیں جس پہ کافی ساری تصویریں بکھری ہوئی تھیں، ان کے اپنے حشام کی۔ انہوں نے اس کے چھوٹے سے وجود کو تصور کی آنکھ سے بڑا کر کے ایک مضبوط مرد کی صورت میں دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، لمبا چوڑا، جو ان کی اپنی ماں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ انہوں نے چپکے چپکے ہیلن کی تلاش جاری رکھی تھی۔ کتنے ہی خط لکھے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں کھو گئی تھیں۔ اب تو وہ مدت سے مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ دراصل علی کے ارادوں کو ہیلن جان چکی تھی۔ انہوں نے حشام کی جان بچانے کی خاطر ایڈریس کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان کا خیال تھا علی حشام کو برداشت نہیں کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ کاش وہ خود اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل سکتی۔ آج کا دن تو ہمیشہ ہی ان کے لیے اہم ہوتا تھا۔ آج حشام کی 19ویں سالگرہ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ ان کا دل اندر ہی اندر ہر وقت کٹتا رہتا۔ وہ علی سے بھی بہت کم بات کرتی، بلکہ اکثر ان کی موجودگی ان کے لیے ڈپریشن کا سبب بن جاتی۔ صبح سے وہ کمرے میں بند تھی اور صبح ہی ان کا علی سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ علی صبا کو ہر وقت خوش، ایکٹیو اور زندہ دل دیکھنا چاہتے تھے۔ اکثر ان کی غلط ضد بھی مان جاتے، لیکن کبھی تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ ہی جاتا۔ عجیب سے لگے بندے انداز میں زندگی گزر رہی تھی۔ بالآخر صبا نے نہ چاہتے ہوئے بھی تصویریں سمیٹ کر ڈبے میں رکھیں اور بڑی احتیاط سے چھپا کر رکھ دیا۔ تقریباً سارا دن ہو گیا تھا کچھ کھائے ہوئے، صرف چائے کے 2 کپ پیے تھے۔ کپڑوں کی سلوٹیں دور کرتی بغیر برش کے ہاتھوں سے بال درست کرتے ہوئے کھانے والے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو سمجھیں کہ شاید علی کے دوست آئے ہیں۔ تجسس سے سر ابھارا، ذرا سا جھانک کر دیکھا، اکبر اپنے 4 عدد دوستوں کے ساتھ کھانے سے زیادہ باتوں میں مصروف تھا۔ اچانک ہی انہیں اپنے اندر بے پایاں خوشی کا احساس ہوا۔ ایک سکون و اطمینان کی لہر تھی جو سارے دن کی کوفت کے بعد انہیں اپنے اطراف بکھری محسوس ہوئی۔ صبا انہیں ڈسٹرب کیے بغیر چپکے سے آگے بڑھ گئیں۔ باہر کافی گرمی ہو رہی تھی۔ دھوپ کی شدت نے ہر ایک کو نڈھال کیا ہوا تھا، لیکن صبا کو اے سی کی گھٹن سے زیادہ سکون ملا۔ لان کا ایک کونا 3-4 آموں کے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، وہیں پہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ پشت سے ٹیک لگائے نظروں کی حدود میں آنے والے درختوں پودوں پہ دھوپ سے نڈھال پرندوں کو بیٹھے دیکھنے لگیں، جو ایک پل رکنے کے بعد پھر اس کی تلاش میں اڑ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنا وقت بغیر سوچے بیت گیا تھا۔ صبا کو یہ لمحے بہت اچھے لگ رہے تھے، پتہ ہی نہ چلا اور سائے لمبے ہو گئے۔
اکبر اور اس کے دوست خوب مل جل کر انجوائے کر رہے تھے. میوزک، شور، باتوں کی آوازیں، اب کچھ بھی گراں محسوس نہیں ہو رہا تھا. عصر کی اذان ہوئی تو وہ نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں. اسی پل علی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا. تھوڑی دیر بعد علی نے انہیں پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھا. ہر طرف اچانک سکوت ستاری تھا اور اسی سکون و خاموشی سے علی کو وحشت تھی. وہ تھکے تھکے سے ڈرائنگ روم میں ایک آرام دہ صوفے پہ ڈھیر ہو گئے. شروع کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی میں کتنا تغیر آ گیا تھا. اب کبھی بھی صبا انہیں خوشی سے کمپنی نہیں دیتی تھی. ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا. اکبر کی آواز پہ وہ چونک گئے. ڈیڈی، میں ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا. سوری سن، آپ کو معلوم ہے کہ شام کا وقت ہم دونوں کا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے دوستوں کو یہیں سی آف کر دیں. علی نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا. آپ بھی چلیں نا، واپسی پہ سیر کر کے آئیں گے. اکبر نے منت کرنے والے انداز میں کہا. بیٹے، میں تھک چکا ہوں. علی کو ذہنی اور جسمانی تھکن نے مزمحل سا کر دیا تھا. پھر میں جاؤں؟ اکبر نے ایک شوق آنکھوں میں بھرتے ہوئے جلدی سے کہا. علی نے بغور اس کی طرف دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. لیکن واپسی 1 گھنٹے کے اندر اندر. اکبر نے علی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیا اور جلدی سے باہر نکل گیا. مبادا علی ارادہ ہی بدل دیں. دوستی کی ریشمی زنجیر کے سرے جو ان دونوں نے بچپن میں پکڑے تھے، ابھی تک جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر بھی وہ ریشمی سرے ان کے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر ہیلن نے حشام کو اپنی ہی طرح ماہر نفسیات بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا، سو وہ بھی پوری طرح اس میں دلچسپی لے رہا تھا. کالج سے واپسی پہ کلینک چلا جاتا، جبکہ نورو لائن کے لیے خاصی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی. جونیئر کیمبرج کے بعد ہی رضوان اور انیلا کو امریکہ کا ماحول کم از کم اپنی بیٹی کے لیے بہت نامناسب لگ رہا تھا. کھلے بندوں سب کچھ ہوتا تھا. یہ ماحول اور ان کے رواج کوئی نئے تو نہ تھے، لیکن اس وقت بیٹی بہت چھوٹی تھی. شروع میں اس ماحول میں بہت چارم اور رنگینی نظر آئی، لیکن اپنا جانے کیوں سب کچھ ایک گھناؤنا جال لگ رہا تھا جس میں وہ لوگ پھنس کر رہ گئے تھے، اور اگر اس سے نکلنا چاہتے تو شاید ہی نکل پاتے. انیلا تو ہر وقت ہولتی رہتی. جوان اور خوبصورت بیٹی ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. ابھی تو ڈاکٹر ہیلن اور حشام سے انہیں بہت سہارا تھا. حشام کے ساتھ تو اس کی خوب بنتی تھی. اسے کتنا شوق تھا کہ وہ ڈھیر سارا پڑھے. اس کے چند کلاس فیلو سی سائڈ جا رہے تھے، جن میں مسلمان بھی تھے اور امریکن بھی. اینی تو اب گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی. اب نکلتی بھی تو رضوان یا انیلا اس کے ساتھ ہوتے. شام کا وقت تھا، رضوان اور انیلا گھر پہ نہیں تھے. اینی اپنا کافی کا مگ لے کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگی. حشام کو بھی اس دعوت میں شریک کرنا چاہا تھا، لیکن وہ کہیں گیا ہوا تھا. مجبوراً اسے اکیلے ہی بور ہونا پڑا. ٹی وی پہ بھی فضول پروگرام چلتے رہے تھے. کال بیل کی آواز پہ ایک دم خوش ہو گئی کہ چلو کوئی تو آیا. ہیلو اینی. ہائے اینی. جوڈی، ایرک اور نتاشا دھڑلے سے اندر داخل ہو گئے. تم سب اس وقت خیریت تو ہے؟ کافی چلے گی؟ اینی نے ایک ہی سانس میں پوچھ لیا تو وہ تینوں اس کی بے صبری پہ ہنس پڑے. پہلے کافی، اس کے بعد کچھ اور. نتاشا نے صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بے تکلفی سے کہا. ایک ہی تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی. جوڈی اور ایرک دونوں بہن بھائی اتنے اچھے تھے کہ صرف غیر ملکی دوستوں میں ان دونوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی تھی. اینی نے جلدی سے جا کر کافی بنائی. ہاؤ بیوٹیفل. جوڈی نے اینی کے کپڑوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کا بڑا سا فیروزی دوپٹے کا سرا ہاتھ میں پکڑ لیا. یہ سوٹ میری تائی جی نے، میرا مطلب ہے میری آنٹی نے پاکستان سے بھیجا ہے. اینی نے بڑی محبت سے کرتے کو درست کرتے ہوئے فخر سے بتایا. سب لوگ پاکستان میں ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، آدمی بھی. ایرک کو آج پہلی مرتبہ موقع ملا تھا اینی سے براہ راست سوال کرنے کا، ورنہ ہمیشہ وہ بہت ریزرو رہا کرتی تھی. زیادہ تر لڑکیوں سے ہی دوستی رکھتی، جبکہ اس کا مشرقی حسن اور منفرد مشرقی لباس سب کو بہت متاثر کرتا. ہاں، سب لوگ یہی لباس پہنتے ہیں، کبھی کبھی پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں. ہم لوگ تو چھٹیوں میں پاکستان جایا کرتے ہیں. اینی نے اپنی محدود معلومات کے مطابق بتایا. اچھا، اب اگر تم جاؤ تو میرے لیے ایسے کپڑے ضرور لانا. جوڈی نے بڑے شوق سے فرمائش کی. اوہ شور، وائی ناٹ. اینی نے فراخ دلی سے خوش ہو کر حامی بھری. ارے اب اصل مقصد کی طرف تو آؤ، نتاشا ان کی بحث سے اکتا کر بولی. اوہ یس اینی، کل ہم لوگ سی سائڈ جا رہے ہیں اور تم بھی ضرور چلو گی. جوڈی نے پروگرام بتایا. ونڈرفل، بہت مزہ آئے گا، ممی بھی چلیں گی. اینی نے پرجوش ہو کر کہا. واٹ ممی؟ نیور. بزرگوں کا کوئی کام نہیں وہاں، صرف ینگ لوگ جائیں گے. نتاشا نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے نفی میں جواب دیا. اس کی فطرت اینی سے بہت مختلف تھی. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اکیلے تو میں کبھی بھی نہ جا سکوں گی، ڈیڈی بھی اجازت نہیں دیں گے. اینی نے مایوسی سے کہا. لیکن تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. جوڈی نے کہا. مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں کبھی ان کے بغیر کہیں نہیں گئی.
اینی نے بڑی سادگی سے کہا تھا۔ یہ تمہارا حق بنتا ہے اینی، ایرک نے اکسانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، ہم لوگوں کے سارے فیصلے ہمارے ممی ڈیڈی کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم غلط بات سوچ رہے ہوں۔ اینی نے اپنے ماں باپ کی باتوں سے جو کچھ سیکھا اور ذہن میں بٹھایا تھا اظہار کر دیا۔ عجیب ہو تم لوگ، جوڈی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر چلنا ہے کہ نہیں؟ نتاشا نے اکتا کر پوچھا۔ نہیں، حشام نے جو اپنے فلیٹ کی کال بیل بجانے والا تھا ان کا دروازہ کھلا دیکھ کر اور آخری جملہ سن کر خود ہی جواب دے دیا۔ سیاہ جین اور گرے سویٹر میں اپنی پرکشش شخصیت سمیت اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو شام، جوڈی نے خوشدلی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایرک اور نتاشا بھی اس کی طرف بڑھے۔ ایرک کو دیکھ کر حشام کا موڈ تھوڑا سا بدل گیا۔ اس نے بغور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہاں جا رہے تھے تم لوگ؟ اس نے بھی سہولت سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سی سائڈ، تم چلو گے؟ جوڈی نے خوش ہو کر دعوت دی۔ مجھے سی سائڈ پسند نہیں، حشام نے سنجیدگی سے کہا تو اینی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کئی مرتبہ تو وہ لوگ آپس میں ہی مل کر سی سائڈ جا چکے تھے اور حشام ہمیشہ ہی سی سائڈ کو ترجیح دیتا تھا۔ کتنے بور ہو تم، ایرک نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ حشام، کافی پیو گے؟ اینی نے کسی بدمزگی کے خیال سے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ نہیں، چائے پیوں گا، اس نے کسی حکمران کی طرح آرڈر دیا۔ اچھا، بعد میں بنا دوں گی، اینی نے ان لوگوں کی وجہ سے ٹال دیا۔ نہیں، ابھی اسی وقت۔ حشام نے ایک ساتھ ان تینوں پر نظر ڈالی۔ ہم چلتے ہیں اینی، تم فون کر کے مجھے بتا دینا۔ کل جانا ہے، دوسرے کلاس فیلوز بھی ہوں گے۔ نتاشا کھڑی ہوئی تو ایرک اور جوڈی بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ اینی، ہم تمہارا ویٹ کریں گے، ایرک نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا تو جوڈی نے حشام سے وعدہ لینا چاہا۔ اوکے جوڈی، تمہاری خاطر آنا ہی پڑے گا، حشام نے اپنی طرف بڑھا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا تو جوڈی بھی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حشام انہیں نیچے تک چھوڑنے آیا اور کافی دیر تک باتیں کرتا رہا اور اینی اوپر غصے سے کھولتی رہی کہ اسے تو ان لوگوں نے قید ہی کر دیا تھا، خود جہاں جس کا دل چاہتا نکل کھڑا ہوتا، ایک اسی پر اعتماد نہیں تھا۔ حشام اندر آیا تو وہ منہ پھلائے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ کوئی مزاحیہ پروگرام چل رہا تھا جس کا اس کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ کل میں جا رہا ہوں پکنک پہ، تم کو جانا ہو تو بتا دو، حشام نے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا کہیں، تمہارے لیے تو کوئی پابندی نہیں، باہر کا ماحول صرف میرے لیے خراب ہے، اینی نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے تمہیں انکار ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کے لیے یہ ماحول درست نہیں ہے؟ حشام نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا اور اینی کو بہت سے ایسے مناظر یاد آ گئے جب ایک مرتبہ ضد کر کے وہ سب کلاس فیلوز کے ساتھ میوزک کانسرٹ میں گئی تھی۔ اتنے بڑے بڑے سنگرز آئے تھے، سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ جہاں پہ ان لوگوں نے ڈنر کیا وہاں زیادہ تر کپلز ہی آئے تھے اور اینی ان کے ڈریسز اور حرکتیں یاد کر کے ایک بار پھر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بے شک ان کا ماحول انہیں اس بات کی اجازت دیتا تھا، لیکن آخر میں اس کے گروپ میں بھی جتنے امریکن تھے انہوں نے بھی وہی کیا اور دوسری کئی قسم کے ڈرنکس پینے شروع کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ان لوگوں نے ہنگامہ کیا، وہ شور مچایا کہ اینی ڈر کر نتاشا کے ساتھ لگ گئی۔ گو کہ یہ ماحول اور وہاں کے لوگ اس کے لیے نئے نہیں تھے، لیکن یوں تنہا آنے کا پہلا اتفاق تھا۔ ہی مس، میں نے کچھ پوچھا ہے، حشام نے میز بجا کر اسے متوجہ کیا تو اینی خفیف سی ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن تم کیوں جاؤ گے؟ بس تم بھی انجوائے نہیں کرو گے میرے بغیر؟ اینی نے گویا فیصلہ کر دیا۔ بھائی میری ماما نے تو مجھے کبھی منع نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور ماحول مجھے خراب نہیں کرے گا، حشام نے بڑے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اینی کو جیسے آگ لگ گئی۔ میں بھی تو بڑی ہو گئی ہوں تمہارے برابر، اس نے تیز آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ ناپ لیتے ہیں، حشام شرارت سے کہتا کھڑا ہو گیا تو اینی بھی احمقوں کی طرح جوش میں بڑی اس کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ حشام نے درمیان کا فاصلہ ذرا کم کر دیا اور اینی جیسے اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی کسی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے اطراف پھیلی تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ آ گیا یقین کہ کون بڑا ہے؟ حشام نے اس کے گلابی چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے پوچھا تو اینی سے تب بھی کوئی جواب نہ دیا گیا، بس پلکیں جھکائے چپ بیٹھی رہی۔ اس سے پہلے کہ حشام اسے مزید تنگ کرتا، دروازے کے بیچ ڈاکٹر ہیلن کا چہرہ نظر آیا۔ او بوائے، تم نے مجھے پریشان کر دیا، کہاں تھے تم؟ میں ابھی واپس آئی، مائیکل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم ابھی تک نہیں آئے۔ ڈاکٹر ہیلن ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ سوری ماما، ویری سوری، میں تو اپنے ہی گھر جا رہا تھا لیکن اینی کے مہمان دیکھ کر یہاں چلا آیا۔ سوری اگین، حشام نے ڈاکٹر ہیلن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ندامت سے کہا تو ہیلن نے مسکرا کر پیار سے اس کے رخسار پہ تھپڑ مارا۔ بائی دا وے، اینی کے مہمان کون تھے؟ ڈاکٹر ہیلن کو جیسے یاد آ گیا تھا۔ میرے کلاس فیلو تھے، اینی نے سر جھکا کر بتایا۔ پھر تو تمہارے بھی ہوئے شام؟
ڈاکٹر ہیلن نے ہشام سے پوچھا۔ یس مام، وہ لوگ پکنک پہ جا رہے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا، اس نے کنکھیوں سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بتایا، اور اس کی توقع کے مطابق ہی اینی کی نظریں اس سے ٹکرا گئیں۔ کیوں منع کیوں کر دیا؟ اس نے گویا شکایت کی۔ وائی اینی؟ ڈاکٹر ہیلن نے اپنے مخصوص انداز میں اس کا نام لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ممی ڈیڈی، اینی اس قدر کہہ سکی۔ اوکے، میں بات کروں گی ان سے، تم لوگوں کو زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، ڈاکٹر ہیلن نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اتنے میں ہی تقریباً 8 بجے کے قریب ڈاکٹر رضوان اور انیلا آ گئے۔ اوہ تھینک یو ڈاکٹر ہیلن، میں اینی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، شکر ہے آپ پہلے واپس آ گئیں۔ انیلا نے اندر قدم رکھتے ہی بولنا شروع کر دیا تو سبھی ان کی بے صبری پہ مسکرا دیے۔ پھر وہ لوگ تھوڑی سی رسمی باتوں کے بعد اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئے جو بالکل ان کے سامنے ہی تھا۔ اینی بیٹے، آج تمہارے تایا جی کا خط آیا ہے، عید پہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے، کیا خیال ہے، چلنا ہے؟ رضوان نے خط اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آخر میں پوچھا۔ جی پاپا، ضرور چلیں گے، اس مرتبہ بہت سارا گھومیں گے۔ اینی بچوں کی مانت خوش ہو گئی۔ کسی خیال میں مگن ڈاکٹر رضوان نے صرف ہولے سے ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ اگلے دن ڈاکٹر ہیلن نے جب ڈاکٹر رضوان اور انیلا سے سی سائڈ پہ جانے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن کیوں؟ آپ نہیں سمجھیں گی ڈاکٹر، ویسے بھی ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان نے بڑی رسانیت سے اس انداز میں کہا کہ ڈاکٹر ہیلن مزید اصرار نہ کر سکیں۔ جانے سے پہلے ہشام دوبارہ آیا۔ رضوان اور انیلا اپنے کمرے میں کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے جبکہ اینی ٹی وی لاؤنج میں کوئی میگزین کھولے بیٹھی تھی۔ خالی خالی نظریں نہ ٹی وی پہ تھیں اور نہ میگزین پہ، دل و دماغ تو سی سائڈ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں ہشام جوڈی وغیرہ کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ دھوکے باز اسے منع کر کے خود فوراً تیار ہو گیا تھا۔ میں تو ہرگز بات نہیں کروں گی، اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا۔ 4 بجے ان لوگوں کو روانہ ہونا تھا اور اب 6 بج چکے تھے۔ وہ کافی بنانے کے لیے اٹھی، سوچیں ابھی تک وہیں پہنچی ہوئی تھیں۔ کال بیل کی آواز پہ خوش ہو گئی کہ کچھ تو بوریت کم ہوگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہشام نیوی بلو جین اور میرون سویٹر میں بڑے اسٹائل سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اینی حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی، سیاہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ آ جاؤں اندر؟ اینی کے دلکش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ یس کم ان۔ اچانک ہی اینی چہرے پہ سنجیدگی لاتے ہوئے آہستہ سے کہہ کر مڑ گئی۔ کدھر؟ میں صرف تمہاری خاطر اتنی اچھی گیدرنگ چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر بولا تو اینی اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میں نے تو نہیں بلایا تھا، جب چلے گئے تھے تو جلدی واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اینی کا موڈ آف ہو گیا، ساری خوش فہمی دھری رہ گئی کہ وہ گیا ہی نہیں تھا۔ تم اب بھی جا سکتے ہو، ان کا پروگرام رات گئے تک چلے گا، اینی نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، اکیلے دل نہیں مانتا۔ ہشام نے جیسے بے بسی سے کہا۔ جوڈی تمہارا ساتھ دے گی، ویسے بھی بہت اچھی جولی سی ہے۔ اینی نے چوٹ کی، اب اسے مزہ آ رہا تھا کہ اتنا جلنے کڑنے کا صلہ مل گیا تھا۔ مائی فٹ جوڈی، تمہیں پتہ ہے مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں۔ میں نے زیادہ تر جس لڑکی کے ساتھ وقت گزارا ہے اسے ہی جانتا اور اسے ہی چاہتا ہوں۔ ہشام نے اس کی اپنی جانب اٹھی ہوئی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھڑلے سے کہہ دیا تو اینی گرم اور سرخ چہرہ لیے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی اور ہشام بھی پنجوں کے بل اس کے سامنے ٹک گیا۔ اس لڑکی کا نام بتاؤں؟ اس نے اینی کے جھکے چہرے کو جھک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا تو اینی نفی میں سر ہلاتی اچانک ہی پریشان سی ہو کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا اینی، میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ہشام بھی اس کی اضطراری حرکت پر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم اب جاؤ، اینی نے اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ نہیں، میں وجہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تمہیں اچانک ہوا کیا ہے؟ ہشام نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ پلیز ہشام، ممی ڈیڈی گھر پہ ہیں، وہ کسی وقت بھی باہر نکل سکتے ہیں، اینی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے کہا۔ سو واٹ، انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور اگر… پلیز ہشام، اینی کی ملتجی سی آواز نے ہشام کو جیسے خاموش کر دیا۔ چند لمحے بغور اینی کی جانب دیکھتا رہا۔ تم شاید اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں مسلم نہیں ہوں، وہ جیسے اس کی سوچ کی گہرائیوں میں اتر کر بولا تو اینی سر جھکا کر رہ گئی۔ مزید ٹھہرنا ہشام کے لیے مشکل ہو گیا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل کر دھڑام سے دروازہ بند کر گیا اور اینی وہیں سر پکڑ کر صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ کتنے ہی دن وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ انیلا پاکستان جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں، ماں باپ، بہن بھائیوں اور رضوان کے گھر والوں کے لیے گفٹ لا لا کر اینی کو پیکنگ میں لگا دیتی۔ اینی کی پاکستان جانے کی خوشی کہیں دب کر رہ گئی تھی، باتیں پہلے ہی کم کرتی تھی اور اب تو کبھی کبھی اسے ہشام پہ بے تحاشا غصہ آ جاتا، اس طرح غائب تھا جیسے کبھی اس سے واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ڈاکٹر ہیلن ہی سے پتا چلا کہ اس کے ایگزام ہو رہے ہیں اور اینی کو پتا تھا کہ ایگزام اس کے جانے کے بعد ہی ختم ہوں گے۔
ارد گرد رہنے والے پاکستانیوں سے ان کے کافی مراسم تھے، اور نواز فیملی تو کچھ زیادہ ہی قریب تھی۔ ان کی بیٹیوں سے اینی کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر رضوان کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تو اینی نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا۔ نہیں بیٹا، اکیلے بوریت ہوگی، ویسے بھی سارا اور شیزا نے بہت اصرار سے تمہیں بلایا ہے، پھر کیا پتا قسمت کا دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ آخر میں انیلا نے گہری سانس بھر کر کہا تو اینی چونک کر انہیں دیکھنے لگیں۔ کیوں ممی، کیا اب ہم دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سوچے سہم کر رہ گئیں۔ یہ تو اللہ میاں ہی جانتا ہے، ویسے بھی زندگی کا کیا بھروسہ، سب فیصلے تو وہی کرتا ہے۔ کم آن، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا ڈارک گرین ویلویٹ کا سوٹ پہن لو، ہری اپ۔ انیلا اس کی سوچوں میں ہلچل مچا کر تیاری کا حکم دیتی باہر نکل گئیں۔ اینی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 7 تو بج چکے تھے۔ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا تو بارش خوب زوروں پہ تھی۔ کل سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ منہ بسوڑتے ہوئے تیار ہوئی، گرین شوز پہن کر، گرین ہی پلین گرم شال کندھوں کے گرد لپیٹ کر، شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ انیلا اور ڈاکٹر رضوان بھی تیار کھڑے تھے۔ بیٹے کوئی جیولری ہی پہن لیتی؟ انیلا نے اس کے ہاتھ اور کان خالی دیکھ کر کہا۔ کیا بات ہے، میرے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر رضوان نے اسے خاموش دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ جی ڈیڈی، بالکل ٹھیک ہوں، اینی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ ایک ڈاکٹر کی بیٹی کو ہمیشہ تندرست ہی رہنا چاہیے۔ ان کی بات پہ انیلا کے ساتھ اینی بھی ہنس پڑی۔ گڈ، اب بیٹے جلدی سے ممی کے کہنے پہ کوئی جیولری پہن کر نیچے آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں اور اپنے رین کوٹ بھی ساتھ لے لوں۔ ڈاکٹر رضوان انیلا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اسے ہدایت دیتے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے انیلا نے اسے چین، رنگ اور جھمکے پہننے کی سختی سے تاکید کی اور باہر نکل گئیں۔ اینی نے کمرے میں جا کر جیولری باکس نکالا اور چاندی کے جھمکے اور ایک نازک سی انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ جھمکے اسے ویسے بھی بہت پسند تھے۔ آئینے میں ایک نظر دیکھ کر ہلکی سی لپسٹک لگائی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ لاک لگا کر دوبارہ یاد آیا کہ رین کوٹ تو اندر ہی رہ گیا۔ دوبارہ لاک کھولا۔ پتہ نہیں اتنی بارش میں کیا تک تھی جانے کی، فون پہ سوری کر لیتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نکلی، لاک لگا کر پلٹی تھی کہ نظریں بارش میں بھیگے تیز تیز چل کر آتے ہوئے حشام پہ پڑیں۔ قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک بھیگا ہوا سردی سے سفید رنگت بھی مان پڑ گئی تھی۔ ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، بلکہ ہلکے ہلکے کپ کپا بھی رہے تھے۔ تم نے رین کوٹ ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ اینی نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ یاد ہی نہ رہا، حشام نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، آپ جلدی سے جا کر گرم گرم کافی پیو، اینی نے اپنائیت سے کہا۔ تو حشام ایک دم ہنس پڑا۔ تم نیچے جاؤ، تمہاری ممی ڈیڈی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حشام نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پریشان گھبرائی ہوئی اور بھی اچھی لگ رہی تھی، بے چینی سے رنگ بار بار اتار کے پہن رہی تھی۔ اینی، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ حشام نے دوبارہ خاموشی کو توڑا تو اینی اسے وش کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حشام دور تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے موڑ مڑتے ہی اس نے بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کافی دیر گزرنے پر پتہ چلا کہ لاک لگا ہوا ہے۔ وہ ایک کک دروازے کو مارتا ہوا وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ مزید کہیں اور جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اڑوس پڑوس میں سے کوئی بھی نہیں تھا، دوسری چابی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن آج کل وہ بہت لاپرواہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے پل بیت چکے تھے۔ ڈاکٹر ہیلن اور مائیکل واپس آ گئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ڈاکٹر ہیلن چیخ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ شام، کیا ہوا شام؟ اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ مائیکل نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ وہ شاید اونگ گیا تھا۔ پریشان سی آواز پہ آنکھیں کھولیں۔ اوہ سوری ہنی، ویری سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی۔ دوسری چابی کیوں نہیں لی تم نے؟ ڈاکٹر ہیلن محبت اور بے چینی سے بولتی چلی گئیں۔ تب حشام مائیکل کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اٹس آل رائٹ ماما، بس سردی سے نیند آ گئی تھی، اب مجھے گرم گرم کافی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر ہیلن کے ساتھ لگا اندر آ کر لاڈ سے بولا تو اس سے پہلے ہی مائیکل کافی کا مگ لے کر آ گیا۔ حشام نے مسکرا کر کپ لے لیا اور آتش دان کے قریب بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ پھر وہ لوگ کچھ دیر وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب حشام پہ ایک بار پھر تھکن اور غنودگی نے حملہ کیا تو وہ اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور پھر گزرنے والے لمحے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرتے گئے۔ کافی وقت اس نے پیدل بارش میں بھیگتے گزارا تھا۔ اس نے شدید بخار کی شکل اختیار کر لی۔ حشام پہ بے ہوشی طاری تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اگلا پورا دن گزر گیا اور کب ڈاکٹر رضوان اسے دیکھ کر اور دوائیں دے کر گئے۔ رات کو 10 بجے کے قریب اس کے بخار میں کمی ہونا شروع ہوئی اور اس کی پریشانی میں تھکے ہوئے ذہن بھی پرسکون ہو گئے۔ اینی چاہنے کے باوجود اس کی عیادت کے لیے نہ جا سکی۔ اس کی سیٹیں کنفرم ہو چکی تھیں۔ 1 ہفتے تک ان لوگوں کو روانہ ہونا تھا اور وقت تھا کہ جیسے پڑ لگا کر رو رہا تھا۔ حشام صحت مند ہو کر پھر سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، اور وہ گھر جہاں پہ تقریباً اس نے اپنی زندگی کا بیشتر اور بہترین وقت گزارا تھا، جس میں اس کی دوست تھی، جس سے اس نے ہر تعلق خود سے ہی قائم کر لیا تھا،
اب جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ جا رہی تھی، اس سے ملے، اپنے دوست سے بات کیے بغیر۔ یہ ایک دم کون سے فیصلے ان کے درمیان آ گئے تھے؟ شہر کے ہنگاموں سے دور لانگ ڈرائیو پہ وہ مسلسل یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ آج رات کو 12 بجے ان کی فلائٹ تھی اور اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ چھٹی کی وجہ سے وہ اکیلا ہی گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا تھا۔ بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سارے لمحے اینی کے ساتھ گزارے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر اس وقت اینی بھی اس کے ساتھ ہو۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ واپس آتے آتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ سیٹی بجاتا ہوا اپنی بلڈنگ میں داخل ہوا اور لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں والے زینے پہ قدم رکھ دیے۔ منٹوں میں ہی وہ اپنے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آج اتوار تھا اور ڈاکٹر ہیلن مائیکل کے ساتھ چرچ گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنی جیب سے لاک کی چابی نکال کر کھولا اور وہیں لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ وہاں دل نہ لگا تو میگزین پکڑ لیا۔ عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور جس مقصد کے لیے گاڑی اتنی تیز دوڑائی تھی اب اسی کے لیے ہچکچا رہا تھا۔ ایک دم اس کی ذہنی رو ڈاکٹر ہیلن اور چرچ کی طرف مڑ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماما اسے چرچ نہیں لے کر گئی تھی۔ بچپن تو اس کا پورا اینی کے ساتھ گزرا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اسے اتنی ہی معلومات تھیں جتنی کہ اینی کو ان کے دین کی اسی طرح سمجھتی۔ عجیب نہیں تھا یہ سب؟ آج بھی اگر وہ تنہا نہیں ہوتا تو کبھی بھی ایسا خیال نہ آتا۔ اردو بھی وہ اینی کی طرح ہی بولتا تھا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک اتنی خفیف تھی کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی احتیاط سے گزرنے کے باوجود اس سے ٹچ ہو گیا ہو، یا اس کے کان ہی اتنے حساس تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی اینی کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر حیرت اور خوشی سے کچھ بول ہی نہ سکا، بس ایک سائڈ پہ ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اینی کے لیے کچھ بھی تو نیا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حشام بھی آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیسے ہو تم؟ اینی نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ میں تو شاید ٹھیک ہوں، البتہ تم بہت خوش لگ رہی ہو پاکستان جانے پہ۔ حشام نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خوشی تو ہے لیکن جانے کا افسوس بھی ہے، اینی نے ٹی وی پہ نظریں جماتے ہوئے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ افسوس کیوں؟ تمہارا ملک ہے۔ حشام نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، 1 ماہ کی تو بات ہے۔ حشام تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، اینی نے رک کر جھجک سے کہا تو حشام اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا ہی آسان ہوتا تو میں کئی چکر لگا چکا ہوتا، حشام نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا فرض کرو میں وہیں رہ جاؤں، تو مجھ سے ملنے آؤ گے؟ اینی نے معصومیت سے پوچھا۔ صرف ملنے؟ حشام نے حیرت سے پوچھا۔ تو اور پھر؟ اس کے علاوہ وہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی کہ دل تو نہ جانے کیا کیا خواہش کر رہا تھا۔ نہیں، میں صرف ملاقات کرنے کے لیے اتنا دور نہیں آ سکتا، حشام نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو اینی اس کی بات کی گہرائی میں جائے بغیر ناراضگی سے اٹھ گئی۔ اوکے دین، گڈ بائے فار ایور، اس نے حشام کی طرف دیکھے بغیر بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ چاہنے کے باوجود حشام اسے روک کر کوئی خوشگوار بات نہ کر سکا، سوائے اس کے کہ اس نے ڈیک میں ویرلن کی کیسٹ لگا دی جس میں خوبصورت گیت فلیٹ کے اندر اور باہر گونجنے لگا۔ I don't know when, I don't know where, but we will meet again۔ اینی کے کانوں تک بخوبی اس گیت کی رسائی ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر اس کی نفی کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکیں گے۔ اور پھر وہ لمحے بھی آ گئے جب انہیں فلائٹ کے لیے گھر سے نکلنا تھا۔ ڈاکٹر ہیلن، مائیکل اور حشام انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ ان کے ساتھ ہی گئے۔ سبھی بہت اداس ہو رہے تھے۔ حشام گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ویرلن کا وہی گیت مدھم سروں میں گونج رہا تھا جس کی گہرائیوں اور خوبصورتی کو صرف اینی ہی سمجھ رہی تھی۔ اور پھر جلد ہی وہ لمحے آ گئے جب وہ لوگ ایئرپورٹ پہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے۔ حشام نے اینی کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میں تمہیں خدا حافظ نہیں کہوں گا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا، ویسے بھی میں تم سے بار بار ملنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا حافظ کہہ دیا تو شاید کبھی نہ مل سکیں۔ بہرحال مجھے خط ضرور لکھنا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر تم پکارو گی تو اوکے۔ وہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اب تم بھی جا سکتی ہو۔ حشام نے اس کے بھیگے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہری ٹھہری آواز میں سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو اینی صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی اور اس کی آواز کے تاثر میں ڈوبی ڈوبی خدا حافظ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ہیلن نے بھی اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور پھر وہ لمحہ بلمحہ حشام سے دور ہونے لگی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر ہاتھ ہلایا۔ حشام اس وقت تک رکا رہا جب تک ان کا جہاز فضا میں بلند نہ ہو گیا۔ کم آن ہنی، واپس چلیں۔ ڈاکٹر ہیلن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کا دل چاہا انکار کر دے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جیسے اینی اپنے ساتھ اس کی شگفتہ سوچیں بھی لے گئی ہو۔ وہ سر جھکائے پلٹ آیا۔ زندگی کی رنگینی اور اس کی لطافت کا حسن ابھی تو آشکار ہوا تھا تو وہ بہت خاموشی سے ان رونقوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلی گئی۔ شب و روز کی طوالت کا احساس بھی اب ہی ہو رہا تھا۔
ڈاکٹر ہیلن اور مائیکل اپنے کلینک میں زیادہ وقت گزارتے. حشام بھی فرصت کے اوقات میں وہیں چلا جاتا. بچوں اور بوڑھوں کی عجیب و غریب حرکتیں. بہت سے بچے تشدد کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، جن کا وہاں پہ بڑی محبت اور لگن کے ساتھ علاج کیا جاتا. جو کسی حادثے کی وجہ سے اب نارمل ہوتے وہ تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے، اور جو بیچارے پیدائشی ہوتے ان کے چانسز کافی کم تھے. اینی کو گئے ہوئے مہینہ ہو چکا تھا اور اس طرف سے 2 لفظوں کا خط بھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا. وہ ایک لاابالی سا بندہ تھا جس نے ابھی زندگی کو سنجیدگی سے برتا ہی نہیں تھا. پڑھائی، اینی کی دوستی اور سیر و تفریح کے علاوہ کبھی کسی مسئلے کو زندگی میں آنے ہی نہیں دیا، نہ کبھی کسی بات کو ذہن پہ طاری کر کے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے دماغ کو زحمت دی. لیکن اب اینی کی غیر موجودگی میں بہت سی باتوں پہ سوچنے اور غور کرنے کے موقع بن رہے تھے. اب تو اس نے ڈاکٹر ہیلن کی ہر بات پہ غور کرنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا. پہلے تو انہوں نے اسے پوری طرح ڈاکٹر رضوان فیملی کے سپرد کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس کے دوست پہلے ہی محدود تھے اور اینی کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر ہیلن نے اس پہ خاصی سختی کر دی تھی. ابھی تک تو اسے اپنے مذہب کا ہی شعور نہیں تھا. عیسائیت سے زیادہ اس کی اسلام کے بارے میں معلومات تھیں. چرچ جانے پہ بھی پابندی تھی، نہ ہی وہاں کے قوانین معلوم تھے. اس دن لائبریری میں چند امریکن لڑکوں کے ساتھ مذہب کے بارے میں بحث ہو گئی. اس نے کچھ باتیں اسلام کی اور عیسائیت کی بڑے جوش سے ملا کر بتا دیں، جس پہ ان لڑکوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا کہ آخر وہ رہتا کس دنیا میں ہے جسے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتا. حشام اپنی بات پر اڑا رہا. بات بڑھتی گئی اور ایک جوشیلے امریکی نے کرسی اٹھا کر اس پہ دے ماری. اس اچانک حملے سے وہ سنبھل ہی نہ سکا. اپنا دفاع کرتے کرتے بھی کرسی اس کے سر پہ جا لگی. حشام اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر فرش پہ گر گیا. دوسرے لڑکوں نے فوراً اس لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ چکا تھا. حشام کے دوست نے جھک کر حشام کو سہارا دیا. وہ بے ہوش تو نہیں ہوا تھا، البتہ اس کے سر سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پہ پھیل رہا تھا. پیٹر نے دوسرے دوست کی مدد سے اسے کھڑا ہونے میں مدد دی اور پھر دونوں اسے زبردستی ہسپتال لے گئے. کیونکہ حشام گھر واپسی کے لیے اصرار کر رہا تھا، ڈاکٹر کو یہی بتایا گیا کہ بے خیالی میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا ہے. چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. ہاسپٹل سے باہر نکل کر پیٹر نے ہمدردی سے کہا. نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. گھر قریب ہی تو ہے. حشام نے درد کی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا. درد اسے بے حال کیے دے رہا تھا. بالآخر وہ بمشکل اپنے فلیٹ تک پہنچ سکا. لاک کھولا اور خود کو گھسیٹتا ہوا صوفے پہ ڈھیر ہو گیا. اس وقت بہت شدت سے گرم گرم کافی پینے کو دل چاہ رہا تھا. کوئی تو ایسا بندہ آئے جو اس کی تکلیف کو شیئر کرے، اس سے کچھ پوچھے. اس لڑکے نے اپنی بات منوانے کے لیے کتنا غلط طریقہ اپنایا تھا. اسے تو نفرت تھی لاقانونیت سے. سر کی ٹیس نے سب کچھ بلا دیا. اسے اینی یاد آ گئی اور اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ ڈاکٹر رضوان کی فیملی واپس آ جائے. اس نے آنکھیں موندے موندے دعا کر ڈالی. جس سے خواہش کی گئی تھی اس کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ اسی وقت اپنے اس بندے کی خواہش پوری کر دیتا. دروازہ بجا تو نقاہت کی وجہ سے اٹھا ہی نہ گیا. ہمت جمع کر کے کمن ہی کہہ سکا. پلکوں کی جھری سے اندر آنے والوں کو دیکھا اور اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا. اور آنے والے ڈاکٹر رضوان اور انیلا تھے. اس کے سر پہ بندھی پٹی دیکھ کر دونوں بے چینی سے اس کی طرف بڑھے. یہ کیا ہوا؟ انیلا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا. اینی کی طرح یہ اس سے محبت تھی انہیں. پہلے تو حشام کا دل چاہا وہی کہانی گڑھ دے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جن سے دل کا رشتہ تھا. وہ جھوٹ نہ بول سکا اور ساری بات بتا دی. انیلا نے اپنے پاکستانی انداز میں اس اندیکھے لڑکے کو کئی گالیاں دے ڈالیں تو حشام ان کی محبت پہ مسکرا دیا. اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں. اینی شاید سامان سیٹ کر رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ لو دودھ پی لو. نہ جانے کب انیلا دودھ بھی گرم کر کے لے آئی تھیں. اس نے خاموشی سے گلاس پکڑ کر پینا شروع کر دیا. ڈاکٹر رضوان ڈاکٹر ہیلن اور مائیکل کا حال چال پوچھ کر اپنے پاکستان کے دورے کے بارے میں بتانے لگے. جبکہ دودھ پینے کے بعد حشام کو سکون ملا تو اس کی آنکھیں غنودگی سے بند ہونے لگیں. انیلا نے اشارے سے ڈاکٹر رضوان کو اٹھنے کا کہا. دونوں جانے لگے تو خاموشی پہ حشام ایک دم چونک گیا. تم آرام کرو حشام، میں پھر آؤں گی. کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انیلا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا. جی تھینک یو، کچھ نہیں چاہیے. وہ حشام اینی کا پوچھتے پوچھتے رہ گیا. اچھا خدا حافظ، اب اٹھنا بالکل نہیں. انیلا اسے ہدایت کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور حشام جو شدت سے اینی سے ملنا چاہ رہا تھا آنکھیں بند کر کے پھر صوفے پہ لیٹ گیا مزید سوال کیے بغیر. پتہ نہیں کب تک سوتا رہا. کمرے میں باتوں کا مدھم سا شور بلند ہو رہا تھا. پہلے تو وہ خود ہی سمجھتا رہا، تبھی کسی نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں. سبھی موجود تھے. اب کیسی طبیعت ہے شام؟ ڈاکٹر ہیلن نے نرمی سے پوچھا. فائن.
ہشام نے بھاری آواز میں مختصراً کہا۔ مائیکل، ڈاکٹر رضوان اور انیلا نے باری باری اس کی خیریت پوچھی۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں، ہشام نے پورے کمرے پہ نظر ڈالتے ہوئے جواب میں آہستہ سے کہا۔ اینی کتنی بدل گئی تھی، اس کی تکلیف کا سن کر بھی نہیں آئی تھی۔ اب مجھے بھی اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ ابھی وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ہیلن نے وہی سوال کر دیا کہ اینی کہاں ہے؟ اینی کو ہم پاکستان چھوڑ آئے ہیں۔ کیا پاکستان؟ ہشام اور ڈاکٹر ہیلن نے جیسے ایک ساتھ چیخ کر پوچھا۔ انہیں تو ان کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ہشام بے یقینی سے ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جی ڈاکٹر ہیلن، ہم اسے دانستہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ میرے خیال میں میرے جیسے گھرانے کے لیے یہاں کا ماحول جوان بیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہاں میرے بھائی نے اینی کو رکھ لیا ہے، کم از کم سکون کے ساتھ ہر جگہ آ جا تو سکے گی، ہم بھی بے فکر رہیں گے۔ ڈاکٹر رضوان بہت دھیمے انداز میں انہیں تفصیل سے بتا رہے تھے، اور ہشام کو لگا جیسے اس کے زخم سے ایک بار پھر ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی ہو۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ہاسپٹل چل کر بینڈیج کروانی ہے، ڈاکٹر ہیلن نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں اب ٹھیک ہوں، اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، ڈونٹ وری۔ ہشام نرمی سے کہہ کر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تب ڈاکٹر رضوان اور انیلا کافی پی کر جلدی اٹھ گئے۔ ہشام کھڑکی کے سامنے کھڑا خالی خالی نظروں سے برف گرتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا اور اینی اس کے ساتھ ہوتی تو ان دونوں نے ہرگز ایسے موسم میں گھر نہیں بیٹھنا تھا۔ اب تک وہ دونوں ایسے موسم کو ایک ساتھ انجوائے کرتے آئے تھے۔ ابھی تو اس نے اینی سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے اپنا فیصلہ بتایا تھا۔ کیوں آخر یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ اپنی بیٹی وہیں چھوڑ آئے کسی سے پوچھے بغیر؟ آخر اس کا بھی اینی پہ کوئی حق تھا، وہ اس کی دوست تھی، بچپن کی ساتھی۔ اسے اینی کی وجہ سے کبھی کسی اور کی کمی محسوس ہی نہ ہوئی، نہ بہن بھائی کی، نہ باپ کی، اور جیسے ایک خلا سا اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ ویرانی اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ اس نے غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا سارا وجود جلنے لگا تھا، اور اس نے سویٹر اتار کر دور پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ سامان کی باری آتی، مائیکل دستک دے کر اندر چلا آیا۔ ہشام نے ناگواری سے اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈش دیکھ کر پزل سا ہو گیا۔ بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے مائیکل سے ڈش تھام لی۔ مائیکل نے اشاروں سے اس کا حال پوچھا تو اس نے اشارے سے تھوڑا سا مسکرا کر اسے تسلی دے دی۔ ہشام ڈش میز پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ بھوک کے باوجود دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مائیکل نے اس کا شانہ ہلا کر اور منہ کی طرف ہاتھ لے جا کر اسے کھانے کا اشارہ کیا، اور اسے مجبوراً مائیکل کا دل رکھنے کے لیے کھانا پڑا۔ کافی کی سپ لیتے ہوئے اسے ایک طمانینت کا احساس ہوا۔ مائیکل جیسے مطمئن ہو کر باہر چلا گیا۔ ہشام نے گھڑی پہ وقت دیکھا، رات ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا ڈاکٹر رضوان سے احتجاج کرے، انہیں بتائے کہ ان کے یک طرفہ فیصلے سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، کوئی کتنا اکیلا ہو گیا ہے۔ نہ جانے اتنے بے باک ماحول میں بڑے ہونے کے باوجود اس کے اندر عام امریکیوں والی بے باکی کیوں نہیں تھی؟ اس کے اندر ایک جھجک تھی، اور شاید یہ انیلا کی تربیت کا اثر تھا، کیونکہ اس نے بچپن تقریباً سارا ہی ان کے ساتھ ان کی زیر نگرانی گزارا تھا، ان جیسے اطوار سیکھے تھے۔ نہیں، وہ کبھی بھی ڈاکٹر رضوان سے ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکے گا، اور بظاہر اینی شاید ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا چکی تھی، لیکن ویرلن کا گیت تو اکثر اس کے خیالوں میں گونجتا رہتا تھا، جس نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا۔ یقیناً اینی بھی ایسا ہی سوچتی ہوگی۔ اس نے گویا اپنے آپ کو تسلی دی اور پرسکون ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ موسم ایسا خراب ہو رہا تھا کہ کہیں باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ڈاکٹر ہیلن آتش دان کے پاس نٹنگ، یعنی جو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، وہ کر رہی تھی۔ مائیکل ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اوہ کم آن مائی سن، کیا حال ہے؟ اور یہ سویٹر کیوں اتارا ہے جبکہ سردی اتنی ہے کہ یہاں سے ہلنے کو نہیں دل چاہ رہا؟ ڈاکٹر ہیلن نے آخر میں ناراضگی سے کہا۔ ابھی پہن لوں گا، اس وقت تو میرا دل آپ سے باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے۔ ہشام نے ان کے سامنے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وائی ناٹ انی، ہمیں تو ایک ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر ہیلن نے پوری دلچسپی سے کہا۔ آپ مجھے چرچ کیوں نہیں لے کر جاتی؟ ہشام نے اتنے عرصے کا ذہن میں آیا سوال ایک دم پوچھ لیا۔ چرچ؟ ڈاکٹر ہیلن نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں چرچ، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے مذہب میں کیا باتیں ہیں۔ اس دن جھگڑا بھی اسی بات پر ہوا تھا، ہشام نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہنی چرچ کرسچن بچے جاتے ہیں، اور مذہب سے واقفیت کے لیے ہی تو میں نے تمہیں ڈاکٹر رضوان کے سپورٹ کیا تھا، اور ان کی وائف نے تمہیں اور اینی کو ساری باتیں سکھا دی تھیں۔ ڈاکٹر ہیلن نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسلام میرا مذہب، یعنی کہ میں مسلمان ہوں؟ ہشام حیرت اور بے یقینی سے تقریباً اچھل ہی تو پڑا تھا۔ میرے والدین کون ہیں؟ ماما نہیں ہیں؟ یس ہنی، ڈاکٹر ہیلن مسکرائیں۔ لیکن آپ نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرے والدین کون ہیں؟ کیا آپ میری ماما نہیں ہیں؟ ہشام یکدم بکھر گیا تھا۔ ہشام کی حالت بری ہو رہی تھی۔
وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر ہیلن اس کی ماں ہے۔ انیلا نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا تو تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ دراصل ڈاکٹر ہیلن کو مناسب وقت کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر حشام کو یہ بتایا گیا کہ وہ مسلمان ہے تو لازماً وہ اپنے والدین کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور اسے کیا بتائیں گی؟ وہ جانتی تھیں کہ علی حشام سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ علی نے کبھی ان سے دوبارہ رابطہ ہی نہ رکھا، نہ ہی اپنا ایڈریس اس وقت دیا اور نہ ہی بعد میں بھیجا۔ اس وقت حشام کی کیفیت نے انہیں سوچ میں ڈال دیا۔ وہ اسے کیا بتائیں؟ آخر بہت سوچ کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حشام کو اصل بات نہیں بتائیں گی۔ آئی ایم سو سوری ہنی، میں تمہاری ماما ہی ہوں۔ تمہیں جنم نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میرے دل میں تمہارے لیے ایک ماں ہی جیسی ممتا ہے۔ ان دنوں میں پاکستان میں تھی جب ایک دن ایک آدمی بچے کو اسپتال میں داخل کرانے لایا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ لاوارث ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں، والدین ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بچے کو یہاں داخل کرانا چاہتا تھا تاکہ بچے کی زندگی بن سکے۔ میں نے بچے کی بھولی بھالی گول مٹول صورت دیکھی تو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس بچے کو پالوں گی۔ تب میں نے کاغذات تیار کرائے اور تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے آئی۔ آج سے پہلے میں نے کئی بار چاہا کہ تمہیں اصل بات سے آگاہ کر دوں، لیکن میں خود میں اس کا حوصلہ نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ اصل بات جان کر تمہاری شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، جبکہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہیں اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فیصلہ تم خود کرو گے۔ اپنی مرضی کا راستہ منتخب کرنے کا تمہیں پورا اختیار ہے۔ تم مذہب اسلام سے پوری طرح آگاہ ہو۔ ڈاکٹر ہیلن خاموش ہو گئیں۔ حشام کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر ہیلن کو وہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔ ہیلن نے اسے یہی بتایا تھا کہ حشام کی پیدائش سے پہلے ان کے شوہر وفات پا گئے تھے، اس لیے اس نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ اس آیت کی اسے بس ابتدائی شد بدھ تھی اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ وہ کرسچن ہے۔ البتہ جس مذہب کی اسے معلومات تھیں وہ اسے بہت پسند تھا۔ دوسرے وہ اسلام کو اینی کا مذہب سمجھتا تھا۔ آج تک وہ یہ سوچتا آیا تھا کہ ان کے درمیان مذہب کی دیوار حائل ہے۔ اب یہ جان کر اسے خوشی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کا مذہب ایک ہے اور وہ مسلمان ہے۔ دھیرے دھیرے ایک عجیب سی خوشی اس کے اندر سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آتش دان میں تھرکتے شعلوں کا رقص دیکھتا رہا۔ لمحے آگے بڑھتے گئے۔ ڈاکٹر ہیلن نے ایک دو مرتبہ اس کے جازب نظر چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جب اسے لے کر آئی تھیں۔ ابھی تو اصلی راز باقی تھا۔ حشام کے والدین کسی وقت بھی اس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے اس خیال کو جھٹکا۔ اب اتنے برس کے بعد ناممکن ہی تھا۔ علی اگر حشام کو چاہتے تو اسے بھیجتے ہی نہیں۔ یہ مرد قوم نہ جانے کب تک ان کے لیے معمہ بنی رہے گی۔ وہ گہری سانس لے کر حشام کی طرف دیکھنے لگیں، جو اب پشت سے ٹیک لگائے شاید سو رہا تھا۔ شام، ویک اپ ہنی، اپنے بیڈ پہ لیٹو چل کر۔ ڈاکٹر ہیلن کی آواز پہ وہ چونک کر اٹھ گیا۔ رات بھر خواب میں وہ اینی کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرتا رہا۔ صبح کا آغاز اس کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ وہ گنگناتا ہوا وقت سے پہلے ہی اٹھ گیا، پھر اپنا پسندیدہ لباس جینز اور گرے سویٹر پہن کر سیاہ جیکٹ پہنی اور پرفیوم کا بے تحاشا اسپرے کر کے باہر نکل آیا۔ ابھی تک ڈاکٹر ہیلن اور مائیکل اپنے اپنے کمرے میں ہی تھے۔ اس نے جلدی جلدی ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ تینوں ہی کھانے پکانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی مہارت سے انڈے بنائے، سلائس ٹوسٹر میں تیار کیے اور چائے بنا کر ساری چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر ناشتے کی تیاری کا اعلان پلیٹ بجا کر کیا۔ دونوں فوراً ہی باہر آ گئے اور حشام کی طرف دیکھ کر دونوں مسکرا دیے۔ ڈاکٹر ہیلن نے اس کی بینڈیج کا جائزہ لیا اور اسے دوبارہ ہاسپٹل جانے کی ہدایت کی۔ پھر تینوں نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد حشام اینی کے فلیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کئی لمحے بند دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ ہاسپٹل سے بینڈیج تبدیل کروا کر لائبریری چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر پورے ہال پہ ایک نظر ڈالی۔ وہی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دانستہ ان سے کافی فاصلے پہ جا کھڑا ہوا اور اسلامی لٹریچر کی کتاب ڈھونڈنے لگا، جو تھوڑی سی ہی جدوجہد کے بعد مل گئی تھی۔ اس کے مطالعے میں ایسا غرق ہوا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے شانے پہ کسی کے ہاتھ کا وزن محسوس کر کے وہ چونک گیا۔ نازک سی لائبریرین اس کے پاس کھڑی تھیں۔ میرا خیال ہے باقی سٹڈی تم کل کر سکتے ہو، اس نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ اوہ شور۔ حشام خجل سا ہو کر اٹھ گیا۔ وقت کافی بیت چکا تھا، برف کی سفید تہ ہر چیز پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پیدل ہی کافی دیر تک گھومتا رہا۔ گھڑی نے 4 بجائے اور میدے نے بھی بھوک کی گردان شروع کر دی تو قدم اپنے گھر کی طرف ہو گئے۔ اینی اپنے خیالوں میں گم لان کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کوئی چیز اس کے اوپر گرنے کے بعد اس کے قدموں کے سامنے ٹھہر گئی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی اینی نے بے تحاشا چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ شام کا وقت تھا اور علی بھی گھر پہ تھے۔ سب گھبرا کر بھاگے۔ کیا ہوا اینی؟ بیٹے کیا ہوا؟ علی اور صبا نے ایک ساتھ ہی پوچھا تو اینی روتی ہوئی صبا کے ساتھ لگ گئی۔
مالی اور چوکیدار بھی حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ اینی نے خوفزدہ نظروں سے چھپکلی کی طرف دیکھا جس نے اب چلنا شروع کر دیا تھا۔ مالی اس کی طرف لپکا تو چھپکلی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خلا میں بلند ہو گئی۔ اینی نے صبا پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی اور چھپکلی کے تعاقب میں سب کی نظریں آم کے درخت کی طرف جم گئی جہاں اکبر ربڑ کی چھپکلی لے کر کھڑا تھا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے دانت نکالتا ہوا ایک ہی چھلانگ میں نیچے پہنچ گیا۔ اکبر، یہ کیا حرکت تھی؟ دیکھو تو ابھی تک کانپ رہی ہے۔ صبا نے اسے ڈانٹا۔ بیٹا جی، اب آپ بچے نہیں رہے، آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ علی نے زبردستی لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ اینی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر تسلی دی اور ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خود بھی چل پڑے۔ اب اکبر نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ممی، آپ کو پتا ہے یہ کزن صاحبہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہی تھیں، بلکہ مجھے اپنے وہاں کے قصے سنا کر امپریس کرنا چاہ رہی تھیں۔ اب بھلا میری مردانگی یہ کیسے گوارا کرتی؟ سمجھی ہوں گی کہ یہ بھلا کیسے وہاں جا کر تصدیق کر سکتا ہے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اکبر بالکل فلمی انداز میں تقریر کرتے ہوئے بولا تو باوجود غصے کے دونوں ہی ہنس پڑیں۔ وہ کزن، تم نے ڈیڈی سے بات کی تھی؟ اکبر نے اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے جواب نہیں دوں گی، اینی نے اکڑ کر کہا۔ صبا ان دونوں کو چھوڑ کر اندر چلی گئیں۔ وہ کس سلسلے میں؟ اکبر نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ میری جان نکلنے کے سلسلے میں، اینی نے جل کر کہا۔ استغفر اللہ، میں بھلا ایسا نیک کام کیسے کر سکتا ہوں بھائی، یہ کام اوپر والے کا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اب تک دنیا میرے دشمنوں سے خالی ہو چکی ہوتی۔ اکبر نے گردن اکڑاتے ہوئے لہجے کو بھاری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میری جان تو تم نکال چکے ہو، اب کچھ کہنا فضول ہے۔ اینی نے اسے ہری جھنڈی دکھائی اور ہاتھ ہلاتی ہوئی اندر بھاگ گئی اور اکبر سر کھجا کر رہ گیا۔ اینی اپنے کمرے میں گئی اور ایک بار پھر اداسی کا دورہ پڑ گیا۔ ممی ڈیڈی نے اسے پہلے سے اس جدائی کے لیے تیار کیا ہوتا تو وہ سنبھل جاتی، لیکن انہوں نے تو جانے سے ایک ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا کہ اینی اب یہیں رہے گی۔ اینی پہ تو گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بھلا کیسے یہاں اکیلی رہ پائے گی؟ تنہائی ملتے ہی وہ انیلا کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ مزید احتجاج کر ہی نہ سکی۔ انیلا دیر تک اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی۔ پھر آپ لوگ بھی یہیں آ جائیں نا، اس نے بڑی منت کی تھی۔ تب انہوں نے تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی آ جائیں گے، اور وہ حشام کا ذکر کرتے ہوئے جھجک گئی۔ نہ جانے کیوں جس شخص سے اس کا دل کا تعلق تھا اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے زبان رک جاتی تھی، حالانکہ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ وہ اسے کم از کم گڈ وشز تو بھیج ہی سکتی تھی۔ اینی پرانی یادوں میں کھوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ 3 افراد کے درمیان اب اس کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تینوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے۔ اکبر تو اسے کبھی بھی اداس نہ ہونے دیتا۔ بعض دفعہ وہ صرف سوچنا چاہتی کہ ممی ڈیڈی اور حشام اس وقت کیا کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اب حشام کے خیالات بدل گئے ہوں، لیکن مجال ہے کہ اکبر کبھی کوئی سکون کا سانس لینے دیتا ہو۔ اس کا FSC کا دوسرا سال تھا، لیکن سنجیدگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ آج بھی اسے کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی سے پکنک پہ جانے کی اجازت دلوا دو۔ اینی علی سے بات بھی کر چکی تھی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں اور حادثے بھی بہت ہو رہے ہیں۔ وہ ابھی تک خیالوں میں گم ہی تھی کہ اکبر کی تیز آواز پہ مڑ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ خیریت؟ اینی اس کے انداز پہ گھبرا گئی۔ ڈیڈ سے بات کی؟ اکبر نے دھڑلے سے پوچھا۔ ہاں، انکل کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں۔ اینی نے رٹے ہوئے الفاظ ویسے ہی دہرا دیا۔ حالات؟ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے دوستوں سے وعدہ کر چکا ہوں، اکبر نے خود سری سے اٹل انداز میں کہا۔ نہیں اکبر، بڑے غلط نہیں کہتے، پھر کبھی صحیح ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اینی نے رسانیت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو انہیں بتائے گا کون؟ شام کو واپسی بھی ہو جائے گی، البتہ تم اپنی زبان کو تکلیف مت دینا، تمہارے لیے بہت مزے کی چیز لاؤں گا۔ اکبر نے پروگرام سیٹ کرتے ہوئے اسے لالچ دیا۔ میں آنٹی کو بتا دوں گی، اینی نے دھمکی دی۔ اگر بتایا تو اس مرتبہ سچ مچ جان نکال دوں گا۔ بے شک تم سے چھوٹا ہوں، اکبر نے لہجے کو خوفناک بناتے ہوئے اسے ڈرایا۔ اس کی کمزوری سے واقف جو تھا۔ اکبر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اینی جیسے روحان سی ہو گئی۔ اوکے کزن، کل سمجھوں گا اگر ان 1 پیس واپس آ گیا تو۔ اکبر شرارت سے اسے دیکھتا ہاتھ ہلا کر باہر نکل گیا تو اینی خوف سے لرز کر رہ گئی اور دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ رات کو کھانے کی میز پر وہ خلاف معمول بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا، کوئی بات کیے بغیر کھانے میں مگن تھا۔ اینی کا دل چاہا صبا کو بتا دے اور شاید وہ ایسا ہی کرتی، لیکن اسی وقت علی نے اس سے آئندہ کا پروگرام پوچھا۔ بیٹے تمہارا ایڈمیشن کروا دوں؟ ابھی نہیں انکل، فی الحال پڑھنے کا موڈ نہیں، اینی نے بیزاری چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ چلیں، نام لکھنا تو آ ہی گیا ہے، یہی کافی ہے، اکبر نے شوق لہجے میں کہا تو علی مسکرا کر چپ ہو گئے۔ صبا ویسے ہی بہت کم بات کرتی،
اس لیے بات مزید بڑھ نہ سکی۔ اگلے دن اکبر صرف عینی کو اطلاع دے کر چلا گیا تھا اور سارا دن اس کا خون خشک ہوتا رہا۔ جوں جوں وقت شام کی صورت ڈھل کر رات کی طرف بڑھا، عینی سے اکیلے یہ پریشانی برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ صبا بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ علی گھر پہ نہیں تھے۔ دونوں لان میں ہی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سڑک پہ کوئی گاڑی گزرتی تو چونک کر کھڑی ہو جاتی۔ آپ اندر چلیں آنٹی، موسم بدل رہا ہے، ابھی آتا ہوگا، آتے ہی دیکھیں کان سے پکڑ کر آپ کے پاس لاؤں گی۔ عینی نے دونوں بازو صبا کے شانے پہ رکھتے ہوئے نارمل سی آواز میں کہا، نہیں، اب میں بہت تھک گئی ہوں، اب مزید ایک بار بیٹے کو پھر کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ پہلے تو بچ گئی تھی، لیکن اب یقیناً مر جاؤں گی۔ آخر کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ؟ میری ساری توانائیاں تو اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ صبا روندھی آواز میں بولتی چلی گئیں اور عینی ان کی حالت کے پیش نظر کوئی سوال نہ کر سکی۔ اسے اکبر پہ بے تحاشا غصہ آ گیا۔ صرف اپنی تفریح کی خاطر ماں کو اتنی تکلیف دی۔ پلیز آنٹی، ابھی دیکھ لیجیے گا، آپ کے اندر جاتے ہی وہ آ جائے گا، آپ میری بات پہ یقین کریں۔ عینی نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ صبا آہستہ آہستہ اندر کی طرف چل دیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اکبر کی گاڑی بے آواز چلتی ہوئی پورچ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہیں سے عینی کو دیکھ لیا اور 2-3 ڈبے ہاتھوں میں سنبھالے اس کے پاس چلا آیا۔ ہیلو کزن، صبح سے یہیں کھڑی ہو؟ اس نے آتے ہی حملہ کیا۔ ارے بس کرو، کیا کچا ہی کھانا ہے؟ لایا ہوں تمہارے لیے بھی کافی چیزیں۔ اسے گھورتے دیکھ کر اس نے دوبارہ مخصوص انداز میں کہا، شرم تو نہیں آتی؟ عینی غصے کی زیادتی سے اس قدر ہی کہہ سکی، اور شاید تم نے ہی بد دعا دی تھی کہ ایمان سے بہت خوار ہونا پڑا۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، پھر ٹائر پنکچر ہو گیا۔ یہ اولیا دیکھا میرا، ساری تفریح خاک میں مل گئی۔ اکبر نے ایک ہی سانس میں ساری رودات سنا دی۔ میرا خیال ہے اتنی ہی سزا کافی ہے، اب آنٹی کے پاس چلو، بہت پریشان ہے۔ عینی نے اسے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا اور ڈبے اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ تم چلتے جاؤ، اس نے اکبر کو رکتے دیکھ کر حکم دیا تو وہ اسے انتقامی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صبا ایزی چیئر پہ نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے اٹھنے کی سکت ہی نہ ہو۔ اکبر نے جھانک کر دیکھا اور دبے قدموں آ کر ان کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ صبا نے چونک کر دیکھا اور پھر جیسے ان کی آنکھوں کی روشنی ایک دم بڑھ گئی، ان کا ہاتھ بے اختیار اس کے بال سنوارنے لگا۔ یہ کیا آنٹی، آپ کے ہاتھ میں تو جوتا ہونا چاہیے، عینی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں بیٹے، مجھے ایک بار بھی اس پہ غصہ نہیں آیا، پریشانی، وہم کچھ اور سوچنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ صبا نے محبت سے اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اکبر نے نادم ہو کر عینی کی طرف دیکھا۔ اب اٹھیے آنٹی، کھانا کھائیں، میرا دل تو خوش نہیں کیا، عینی نے مایوس لہجے میں کہا۔ تو وہ دونوں مسکرا کر کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی انکل آئے نہیں۔ اچانک ہی اسے علی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ آ جائیں گے۔ صبا کا انداز اسے عجیب سا لگا اور وہ صبا کی باتیں ذہن میں دہراتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ کافی دن ہو گئے تھے امریکہ سے کوئی خط نہیں آیا تھا۔ عینی بہت پریشان تھی، جبکہ اکبر ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، 100 تعویذیں پیش کر دیتا۔ انہی دنوں علی نے صبا کے سامنے ایک نیا فیصلہ رکھ دیا۔ وہ دونوں رخصت ہوتی دھوپ میں لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ اکبر عینی کو لے کر اپنے کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ صبا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اکبر کی شادی عینی سے کر دوں۔ علی نے صرف اپنا فیصلہ سنایا تھا، ان سے رائے نہیں مانگی تھی۔ وہ بڑی ہے اس سے، صبا نے نرمی سے کہا۔ سو واٹ، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، تم نے دیکھا نہیں دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ویسے بھی رضوان نے اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اکبر سے بڑھ کر کون اس قابل ہوگا؟ علی قطعیت سے کہہ رہے تھے۔ بہرحال مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، عینی کے لیے اچھے ہم عمر لڑکوں کی کمی نہیں ہے، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ یہ تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم میرے فیصلے سے اختلاف ضرور کرو گی، مجھے یاد نہیں کہ آج تک تم نے میرے کسی فیصلے کی تائید کی ہو۔ تم ایسی تو نہیں تھی صبا، مجھے تمہارے اس رویے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ علی کا تلخ لہجہ آخر میں مدھم ہو گیا۔ اذیت؟ صبا جیسے درد کے احساس سے بلبلا اٹھی۔ کون سی اذیت؟ وہ جو آپ مجھے دیتے ہیں؟ کیا میں پتھر ہوں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا؟ میں نے کبھی آپ سے کوئی سوال کیا، کبھی شکوہ کیا؟ آج آپ نے میری زبان کھلوا دی۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ میرا حشام کہاں ہے؟ اس سے دشمنی کرتے کرتے بھی آپ اس پہ احسان کر گئے۔ اگر یہیں پہ رہتا تو نہ جانے آپ کے انتقام سے کیسے محفوظ رہتا، اسی لیے تو میں نے آپ سے شکوہ نہیں کیا۔ صبا نے دکھ کے احساس سے بوجھل رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ حشام کی یاد آئی تو زخموں کے ٹانکے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ تصور میں ننھا سا وجود آ گیا جس کے لیے آج تک ترس رہی تھی۔ تم اب تک اسی غلط فہمی میں ہو کہ علی بات پوری نہ کر سکے، لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ بس کریں علی، بھرم قائم ہی رہنے دیں، ورنہ جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اپنا بچہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، یقیناً اچھے حال میں ہوگا۔ صبا بیزاری سے کہتی ہوئی اٹھ گئیں تو علی اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئے۔ نہ جانے کیوں وہ ایک عام مرد بن گئے تھے، سوچ اور آگہی کا در کبھی ان پہ واہ ہوا ہی نہیں تھا۔
آج وہ خود اعتراف کر رہے تھے، مرد کے دل میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، وہ اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب وہ اس جمود سے اکتا چکے تھے جسے توڑنے کے لیے انہیں اکبر کی شادی مناسب لگ رہی تھی۔ ابھی وہ صرف سیکنڈ ایئر میں تھا۔ 2-3 دن وہ سوچتے رہے، صبا سے تو دوبارہ بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ خود بھی اب کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگی تھیں، اپنے آپ کو بہت محدود کر لیا تھا۔ علی نے ڈائریکٹ اکبر سے ہی بات کی۔ وہ بڑی شرافت سے اسٹڈی میں ان کے پاس چلا آیا۔ جی؟ وہ حیرت سے اچھل ہی تو پڑا۔ کیسا ہے میرا انتخاب؟ علی نے مسکرا کر تائید طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انتخاب تو لاجواب ہے ڈیڈی، لیکن میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ سو واٹ؟ ضروری نہیں کہ تم اسے پہلے اس نظر سے دیکھو، علی نے لاپرواہی سے کہا۔ اول تو ڈیڈی، ابھی میرا فیوچر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا، اینی کو ہمیشہ بڑی بہن ہی سمجھا ہے اور سمجھتا رہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکوں گا۔ اکبر کا انداز اٹل تھا۔ لیکن میں اینی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں ہمیشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ علی کا انداز بھی قطعیت لیے ہوئے تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بعد اب لہجے کے اندر بھی ایسی بات تھی جس سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ علی کا موڈ آف ہو رہا تھا، اس لیے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ اکبر نے باہر نکل کر سیٹی بجاتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، یقیناً اینی اپنے کمرے میں ہوگی۔ اندازہ لگاتا ہوا اب چل پڑا۔ اینی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اینی آپا، اکبر نے بڑے لاڈ سے آواز دی۔ کیا کہا آپا؟ اینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی آج سے میں تمہیں آپا ہی کہوں گا، ورنہ ڈیڈی تو ہمارا رشتہ بدلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اکبر معنی خیز انداز میں کہتا ہوا کرسی پہ ڈھیر ہو گیا۔ کون سا رشتہ؟ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے؟ اینی نے اکتا کر کہا۔ وہ ہمیشہ اس کی سوچوں میں حائل ہو جاتا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اکبر نے ایک دم شوق لہجے میں پوچھا۔ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، مر بھی جاؤں تو کبھی نہ کروں۔ اینی نے غصے سے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ یہ میں نہیں ڈیڈی کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم جیسی بدذوق سے شادی کے لیے۔ ہاں، مرنے کے بعد شاید۔ اکبر نے شرارت سے اسے دیکھا۔ انکل ایسا نہیں کر سکتے، اینی نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، یہ تو میں نے انہیں سکھایا تھا۔ اکبر جل ہی تو گیا۔ اینی کا تو پریشانی سے برا حال ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، اسے اپنا آپ بہت بے بس لگ رہا تھا۔ وہ رخصتی تو نہیں کروانے لگے؟ اکبر نے اسے چھیڑا۔ میں واپس جاؤں گی۔ اینی نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ او بے وقوف، میں بھلا ایسا ہونے دوں گا؟ ایک تو میں کم عمر بچہ، معصوم، سیدھا سادہ، خوبصورت، بے زبان، اور اینی کی بے ساختہ ہنسی کے ساتھ ہی خود بھی زور سے ہنس پڑا۔ اگر انکل نے پوچھا تو؟ اینی کے ذہن پر پھر وہی مسئلہ سوار ہو گیا۔ تو جیسے اب زبان چلائی ہے ان کے سامنے بھی چلا لینا، اکبر نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر انہوں نے مجبور کیا تو؟ اینی نے نیا نکتہ اٹھایا۔ اکبر پہلے تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر کہا، پہلے خود کو گولی مارنا، بعد میں مجھے مار دینا۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اینی کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ اچھا اکبر، یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی تھا؟ اینی نے چپ ہو کر اچانک ہی پوچھا، تو اکبر نے حیران ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ بس ویسے ہی، کوئی خاص بات نہیں۔ اینی گڑبڑا گئی۔ اسے ایک دم بغیر تحقیق کے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، صاف صاف بتاؤ۔ اکبر تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اکبر، بائی گاڈ کوئی بات نہیں، بس یوں ہی شک گزرا تھا۔ ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ جس کو اہمیت دی جائے، اینی قطعیت سے کہہ کر خود ہی وہاں سے چلی آئی۔ اکبر نے بھی سر جھٹکا اور اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اتنے بڑے گھر میں چاروں ہی کسی نئی سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ علی بھی کسی مصلحت کے تحت خاموش تھے۔ صبا تو کسی صورت ان سے تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، عجیب سی ہی حالت میں رہتی، اور علی اب ان سے بات کرنے کی ہمت نہ پاتے۔ کچھ دنوں سے گھر کے آس پاس ایک مشکوک سا شخص دیکھنے میں آ رہا تھا۔ چوکیدار نے اکبر کو بتایا۔ اینی بھی پاس ہی کھڑی سن رہی تھی۔ کیا بہت خوفناک ہے؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ نہیں جی، شکل تو بہت سونی ہے، بس روز آتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ ویسے ابھی تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ چوکیدار کی سیدھی سی بات پہ اکبر زور سے ہنس پڑا۔ ارے بے وقوف، بیچارہ اجنبی ہوگا، کسی کا گھر ڈھونڈتا ہوگا، آ کر فضول میں وقت برباد کیا۔ اور تم کو ذرا عقل بھی کام میں لانی چاہیے، سمجھے؟ اکبر نے اس اندیکھے شخص کو بریوزماں کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ چوکیدار کچھ سوچتا ہوا اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا۔ اینی اور وہ صبا کے کمرے میں چلے آئے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھیں۔ اتنی خوبصورت اور باوقار سی صبا کو اس حالت میں دیکھ کر اینی کا دل رو اٹھا۔ آنٹی، اینی نے ان کے گرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہولے سے آواز دی۔ اکبر بھی پریشان سا ان کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم دونوں کے چہرے کیوں لٹک رہے ہیں؟ صبا نے نقاہت زدہ لہجے کو چھپاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ اتنی تنہا کیوں رہتی ہیں آنٹی؟ نہ کبھی کہیں آتی جاتی ہیں؟
اتنے بڑے آدمی کی بیگم کی تو مصروفیات ہی بے تحاشا ہوتی ہیں۔ اینی دکھ سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ بڑا آدمی؟ صبا ہونٹوں پہ بڑبڑا کر مسکرا دیں۔ کاش کہ وہ اندر سے بھی بڑا آدمی ہوتا۔ صبا دکھ سے سوچ کر رہ گئیں۔ اسی پل اکبر کا بلاوا علی کی طرف سے آ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا، اور اینی نے شکر کیا کہ وہ چلا گیا۔ اب وہ صبا کو مجبور تو کر سکتی تھیں۔ جاؤ بیٹی، تم بھی آرام کرو، صبا نے نرمی سے کہا۔ آنٹی پلیز، آپ مجھے بتائیں کہ کون سا دکھ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ اپنی بیٹی سمجھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیں پلیز، اینی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے منت سے کہا۔ اب تو وہ دکھ ماضی بن چکا ہے بیٹے، دبا ہی رہنے دو وہ سینے میں۔ صبا بھی جیسے تھک چکی تھیں تنہا دکھ برداشت کرتے کرتے۔ اگر وہ ماضی ہوتا تو آپ اب تک اتنی دکھی کیوں ہیں؟ کیوں آج بھی اس دکھ کو یاد کرتی رہتی ہیں؟ آج مجھے آپ سب بتا دیں، اینی نے ضدی لہجے میں کہا۔ تو صبا نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے بتا دیا۔ علی سے شادی اور حشام کے سلسلے میں ان کی کارروائی یاد کر کے وہ کھل کے رو دیں۔ اینی بے بسی سے صرف ان کی شکل دیکھتی رہی۔ کتنا چھوٹا ظرف ہوتا ہے مرد کا۔ اسے اپنے انکل پہ غصہ آ گیا جنہوں نے ایسا ناقابل معافی جرم کیا تھا۔ ایک عورت کی ممتا کا لمحہ لمحہ عذاب میں گزرا۔ اس کے تصور میں ڈاکٹر ہیلن آ گئیں۔ یقیناً انہیں ساری حقیقت کا پتہ ہوگا کیونکہ وہ خود ہی حشام کی حیثیت سے بے خبر تھی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ صبا کو نڈھال پڑے دیکھ کر خاموشی سے نکل آئی کہ سوکھی تسلی انہیں مزید دکھی کر دے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اڑ کر امریکہ پہنچ جائے اور ساری حقیقت معلوم کر لے۔ کچھ کرنے کے لیے اسے اکبر کی مدد کی ضرورت تھی، اور اگر اس کو اصل بات بتا دیتی تو نہ جانے اپنے باپ کے لیے اس کے کیا جذبات ہوتے۔ وہ سوچوں میں گم کوریڈور میں چلی جا رہی تھی کہ اکبر ریکٹ لیے اپنے کمرے سے نکلا۔ ہاؤ! وہ اس کے پاس سے گزری تھی اور اکبر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بے خبر ہوگی کہ ایک دم چیخ پڑے گی۔ توبہ ہے بھئی احمق قوم سے، آنکھیں کھول کر بھی نظر نہیں آتا۔ اکبر نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، اینی نے جھیم کر توجیہ پیش کی۔ چلو گی کھیلنے؟ اکبر نے ریکٹ اس کے سر پہ مارتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ اینی نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ واٹ؟ اتنی جلدی یہ نوبت آ گئی؟ ہے کیوں نہیں، تمہارے لیے کمرہ حاصل کرنا میرا ذمہ۔ اکبر نے خوش دلی سے اپنی خدمات پیش کی۔ تو چلو پہلے وہیں چلتے ہیں، اینی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ اب اکبر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، چہرہ تو سنجیدہ ہی تھا۔ کسی سے ملنا ہے؟ اینی نے چلتے ہوئے کہا۔ تب اکبر نے شانے اچکاتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولا اور اینی کے بیٹھتے ہی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں دونوں خاموشی رہے۔ لو آ گیا تمہارا ٹھکانہ، اکبر نے گاڑی سہولت سے روکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اینی تذبذب سے سوچتی رہی، بھلا یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ ڈاکٹر ہیلن کا ایڈریس تو اس کو زبانی یاد تھا۔ واپس چلو، اسے اور کچھ نہ سوچا۔ دماغ تو درست ہے، کیا مجھے شوفر سمجھ رکھا ہے؟ اب اترو اور جس سے ملنا ہے مل کر آؤ، اکبر نے جل کر کہا۔ یہی نہیں، زبردستی اتر کر اسے بھی گھسیٹا اور اندر لے چلا۔ اینی چیختی رہ گئی۔ اکبر اس کا ہاتھ پکڑے پورے ہاسپٹل میں گھوما۔ طرح طرح کے مریض دیکھ کر اینی دکھی ہوتی رہی۔ اکبر پلیز واپس چلو، اینی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دل بھر گیا۔ اکبر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اینی نے بڑے سے لان پر نظر ڈالی۔ بہت سارے بچے نرسز کے ساتھ لان میں نکلے ہوئے تھے۔ چند ڈاکٹر بھی تھے۔ ایک ڈاکٹر کرکٹ کھیل رہا تھا۔ کافی فاصلے پہ صرف سفید کپڑے ہی نظر آ رہے تھے۔ بچے چیخ رہے تھے۔ ہنسی کی آواز پر اینی چونک گئی۔ وہ مسلسل اسی کونے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں چند افراد بچوں کو کرکٹ کھیلنا سکھا رہے تھے۔ اب ہدایتیں دینے کی آواز آئی۔ اینی کافی دیر وہیں کھوئی رہی، دھڑکنیں خوش فہم ہو رہی تھیں۔ میں جاؤں؟ اکبر اسے نہماک سے اکتا کر بولا تو اینی جھینپ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی ابھی آہستہ تھی کہ کرکٹ سکھانے والا اور کھیلنے والا ایک بچہ گیند کے پیچھے اسی سمت آ رہے تھے۔ اینی دلچسپی سے دونوں کی دوڑ دیکھ رہی تھی کہ گیند تک پہلے کون پہنچتا ہے۔ آخر بچہ جیت گیا اور مخالف سمت سے آنے والا نوجوان کھلاڑی ہانپتا ہوا قریب آ گیا۔ سفید رنگت بھاگنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اکبر نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی اور اینی چیخ پڑی، روکو اکبر! اس نے دہائی دی، یا وحشت، آئندہ میری توبہ جو تمہیں کہیں لے کر جاؤں۔ اکبر نے سچ مچ جھنجھلا کر زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ اینی پوری طرح ہل کر رہ گئی۔ سنبھلتے ہی زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اتر گئی۔ حشام! اس نے پلٹ کر دوڑنے والے کو زور سے پکارا۔ دوڑنے والے نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اینی نے ہاتھ ہلایا۔ اب دوڑنے والے کا رخ اس جانب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گڈ گاڈ اینی! اوہ، یہ واقعی تم ہو! اکبر بیزار سا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس شوق و ذوق سے پر آواز کو سن کر باہر نکل آیا۔ عجیب ہی منظر دیکھا۔ دونوں احمقوں کی طرح حیرت اور خوشی سے ملی جلی کیفیت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ایک دوسرے کے بال کھینچ کر دیکھ لو۔ اکبر نے ان کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مشورہ دیا
تو دونوں ہی سنبھل گئے۔ تب اینی نے ان کا آپس میں تعارف کروایا۔ بائی گاڈ، تمہارا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں بھی بچوں میں شامل ہو گیا تھا۔ حشام نے دور کھیلنے والے ہوش و حواس سے بیگانہ بچوں کی جانب اشارہ کیا۔ شکر ہے جلد ہی مل گئے، ورنہ اکبر خوامخواہ بیچ میں گھس آیا، جبکہ اینی اس سے اپنے ماں باپ اور ڈاکٹر ہیلن وغیرہ کا حال پوچھنے لگی۔ ویسے تم یہاں آ کیسے گئے؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اینی نے دھیمی سی آواز میں مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا خیال ہے باتیں گھر چل کر لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک بڑے میاں ڈنڈا لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اکبر نے مصنوعی خوف سے سامنے دیکھ کر کہا۔ اینی اور حشام نے دیکھا، واقعی ایک بزرگ آ رہے تھے۔ یہاں پر کوئی اپنوں کا اور کوئی غیروں کا ستایا ہوا اس حالت کو پہنچ کر آتا ہے۔ حشام کی آواز بوجھل ہو گئی۔ گھر چلیں؟ اینی نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ حشام نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ کم آن یار، اردو سمجھتے ہو نا؟ اکبر نے بے تکلفی سے اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ A1 میرے ارد گرد اردو بولنے والے زیادہ رہے ہیں، حشام نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں گھر واپس جا رہے تھے۔ اکبر کی موجودگی نے دونوں کو ہی بار بار ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے تو ایک اجنبی کو سب نوکروں نے حیرت سے دیکھا کہ وہ پاکستانی نقوش اور رنگت کے باوجود غیر ملکی لگ رہا تھا۔ زیادہ حیرت تو چوکیدار کو ہوئی تھی کہ روز چکر لگانے والا آج گھر کے اندر تھا۔ دوسری طرف حشام مزے سے بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کئی بار آ چکا ہے، لیکن غلطی کے ڈر سے اندر نہیں آتا تھا۔ اکبر، ذرا اچھی سی چائے کے لیے کہہ دو۔ اینی نے حکم نما التجا کی تو اکبر اسے انتقامی نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ اینی نے دانستہ ایسا کیا تھا کہ وہ حشام سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، جبکہ حشام دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے صوفے سے ٹیک لگائے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ پتہ ہے اینی، میں نے ڈھیر ساری باتیں صرف تمہارے لیے جمع کر رکھی ہیں، وہ راز جنہیں سن کر میری عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی کہ آج کی پریکٹیکل لائف میں بالکل خوابوں جیسی باتیں ہم جیسے عام بندوں کے ساتھ پیش آ جاتی ہیں، جن پہ مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ لیکن جب مما نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے حیرت نہیں ہوئی، اور جب یہ بتایا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں تو یوں لگا جیسے میرا شعور پہلے ہی سے اسی بات کا منتظر تھا، جبکہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی تشنگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب یوں لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں سے تنہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں انہی بچوں کا حصہ ہوں، انہی کی طرح ذہنی معذور۔ حشام جیسے دھیرے دھیرے خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا، اور اینی حیرت و تعصب سے اس کھلنڈرے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی جو کبھی کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کیسے ان تاثرات کا اظہار کرے، کیسے اپنے خیالات بتائے کہ اسے خوشی کے مارے الفاظ ہی نہیں سوچ رہے تھے۔ واقعی یہ تو فلمی سچویشن ہو گئی تھی۔ شکر ہوا کہ اکبر خانسامہ کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ٹرالی بے شمار چیزوں سے بھری ہوئی تھی، لگتا ہے دل سے مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اینی نے شرارت سے اسے دیکھا۔ معاملہ جو دل کا ہوا۔ اکبر نے معنی خیز انداز میں بیک وقت دونوں پہ شوق نظر ڈالی۔ اسے لمبا چوڑا سوبر سا حشام بہت پسند آیا تھا۔ اچھا اب تمہاری باری ہے، تم حشام کو کمپنی دو، میں آنٹی کی خیریت پوچھ کر آتی ہوں۔ اینی نرمی سے کہتی انہیں مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ سارے گھر میں دیکھا، صبا کہیں نظر نہ آئی۔ کچن کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ صبا نے کبھی کم از کم اس کی موجودگی میں کسی کو اپنے ہاتھ سے پکا کر نہیں کھلایا تھا۔ وہ بے خیالی میں ادھر ہی چلی آئی۔ اندر صبا خانسامہ کی مدد سے نہ جانے کیا پکا رہی تھی۔ ونڈرفل آنٹی، وہ خوشی سے کہتی اندر آ گئی۔ صبا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ پکاؤں۔ ابھی اکبر نے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی مہمان آیا ہے، وہ بھی امریکہ سے، تو اس کے لیے تو یہ سب نیا ہی ہوگا۔ صبا سادگی سے کہہ رہی تھی، جی آنٹی، مہمان تو بہت خاص ہے، میرا ہی نہیں آپ کا بھی ہے۔ اینی نے کچھ سوچ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، تم چلو میں بھی آتی ہوں۔ صبا پوری دلچسپی سے بولی، آنٹی ایک بات بتاؤں، یہ ڈاکٹر ہیلن کو جانتے ہیں، بلکہ بہت قریب سے۔ اینی نے آہستہ آہستہ بتانا مناسب سمجھا۔ صبا ایک دم ساکن سی ہو گئیں۔ انہوں نے بے بسی سے اینی کی طرف دیکھا۔ آنٹی، ہم ان سے ساری معلومات لے سکتے ہیں، اینی نے دوبارہ کہا۔ ناممکن ہے بیٹے، وہ بیچارہ بھلا کیا جانتا ہوگا، اسے سکھی رہنے دو، جہاں بھی رہے، میرا کیا ہے، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ صبا بھیگی آنکھوں کو خشک کرتی مایوسی سے بولی، ہو سکتا ہے آنٹی وہ بھی آپ کی تلاش میں ہو، ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، آپ چلیں میرے ساتھ۔ اینی رسان سے کہتے ہوئے صبا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کچن سے باہر لے آئی۔ صبا نے بھی مزید عذر نہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہو۔ اندر اکبر اور حشام دوستانہ انداز میں مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ صبا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ دونوں کھڑے ہوئے، حشام نے انہیں سلام کیا تو بے اختیار ہی آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آنسو چھپاتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ حشام نے ایک نظر بغور اس گریسفل سی خاتون کو دیکھا۔ اینی صبا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔
پوچھیں؟ اینی نے سرگوشی کی۔ تم ڈاکٹر ہیلن کو کب سے جانتے ہو؟ بالآخر انہوں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ بچپن سے، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ہی مجھے پالا ہے۔ حشام نے اس کے سوال پر متحیر ہوتے ہوئے سادگی سے بتایا تو صبا کے دل سے ابال سا اٹھا۔ کافی دیر اگلا سوال کر ہی نہ سکیں۔ اور تمہارے والدین؟ آخر سنبھل کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما نے، میرا مطلب ہے ڈاکٹر ہیلن نے بتایا تھا کہ بچپن میں کسی نے ہمدردی کی وجہ سے مجھے ان کے حوالے یہیں کراچی میں ہی کیا تھا۔ اور حشام شاید دانستہ چھپ ہو گیا تھا کہ صبا چیخ سی پڑی۔ یہ اینی، سنا تم نے؟ وہی ہے۔ بولتے بولتے ہی ان پہ بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو گئی۔ ممی؟ اکبر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اینی بھی پریشانی سے انہیں پکارنے لگی۔ اینی پلیز پانی لے کر آؤ، حشام نے آگے بڑھتے ہوئے بھاری آواز میں کہا تو اینی فوراً ہی جا کر پانی لے آئی۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں حشام نے صبا کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ نہ جانے کیا بڑبڑائے جا رہی تھیں۔ ممی پلیز، بے ساختہ ہی حشام کے منہ سے نکلا۔ ان میں کشش ہی ایسی تھی کہ اپنے آپ ہی یہ لفظ منہ سے نکل گیا۔ صبا نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اکبر پھر سے پلٹ آیا اور پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم حشام ہو نا؟ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میرا نام حشام ہے۔ حشام نے الجھی نظروں سے دیکھا۔ صبا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حشام کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور بغور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ چہرہ ان سے اس وقت جدا ہوا تھا جب اس کے نقوش بھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ آج وہ ایک مضبوط مرد کی صورت ان کے سامنے تھا۔ صبا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حشام کو دوبارہ دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی کشادہ پیشانی چوم لی۔ حشام، کیا تم یقین کرو گے کہ یہ تمہاری اصل ماما ہیں؟ اینی نے ان کے قریب آ کر خوشی سے بوجھل آواز میں بتایا۔ تو حشام نے سیاہ چمکتی آنکھوں سے صبا کے مسکراتے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا۔ مجھے یقین تھا اینی کہ خدا کسی مصلحت کے تحت ہی مجھ سے ڈاکٹر ہیلن کو چھین رہا ہے، اور میں خوش ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری نیا انکشاف ہے۔ اب کوئی نئی بات ایسی نہیں رہ گئی جو مجھے دوبارہ دکھی کر دے۔ حشام نے صبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی رسانیت سے مطمئن سی آواز میں کہا تو اکبر اسے زبردستی اٹھا کر گلے لگ گیا۔ اتفاق سے میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ اکبر کی بات پہ حشام کی گرفت اس کے گرد تنگ ہو گئی۔ صبا اور اینی خوشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ شام کے 6 بجتے ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور صبا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے حشام کی طرف دیکھنے لگیں۔ کہانی ابھی ادھوری تھی اور اسے مکمل کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے حشام کی طرف بڑھیں۔ اینی، جلدی سے اسے کہیں چھپا دو، نہیں تو وہ پھر چھین لے گا۔ خدا کے لیے چھپا دو کہیں، وہ مجھ سے لے جائے گا اس کو۔ میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ اکبر، تم ہی کچھ کرو، خدا کے لیے اسے نہ بتانا کہ یہ۔ صبا ہیجانی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ اکبر اور حشام نے انہیں تھام لیا اور دونوں سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے گئے۔ ممی، آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہاں پہ حشام کا کوئی دشمن نہیں، اب یہ کہیں نہیں جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اکبر نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن صبا حشام کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ تم تو چپ کرو، اکبر نے اینی کو ڈانٹا جو بڑے خلوص سے صبا کا ساتھ دے رہی تھی۔ حشام کے دماغ میں وسوسے جاگ اٹھے۔ ابھی اسے اطمینان کی سانس لیے وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ اس کا یقین کتنی جلدی ٹوٹ گیا۔ مامی پلیز ساری بات بتائیں ورنہ اب میں کہیں چلا جاؤں گا۔ اکبر نے ان کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر دھمکی دی تو صبا کے آنسو تھمنے لگے اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے سامنے علی کو بری الزما کرتے ہوئے بتایا کہ علی کا کوئی کاروباری حریف انتقام کی وجہ سے حشام کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اتنی سی بات، اب تو ڈیڈی خوش ہو جائیں گے، کیوں اینی؟ اکبر نے ہلکے پھلکے ہو کر اینی سے کہا تو وہ صبا کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ صبا نے بڑی مشکل سے آنسو روکے کہ انہیں اس کم ظرف انسان سے اب بھی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے حشام کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ خدا تیری حفاظت کرے میرے بچے، ان کے دل سے دعا نکلی۔ انکل کو یہ خوشخبری میں دوں گی، اینی نے اعلان کیا تو حشام نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور شکر کیا کہ اس کی خوشی کی یہ کرن اس کے قریب ہی تھی۔ اکبر نے مصنوعی ناراضگی سے اجازت دی کہ یہ سعادت وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اینی سرخ دوپٹہ سر پہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھی تو حشام کو پھر اس کی طرف دیکھنا پڑا کہ یہ انداز اور لمبی چٹیا اس پر کتنی سج رہی تھی۔ ایک بات اور، جب تک میں نہ کہوں کوئی کمرے سے باہر نہ نکلے۔ اس نے پلٹ کر ہدایت کی اور حشام کی طرف شرارت سے دیکھ کر انگوٹھا دکھاتی باہر نکل گئی۔ علی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، اسی لیے اکبر اور صبا سے اپنا مطالبہ بھلائے بیٹھے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنی اسٹڈی میں جا بیٹھے۔ اینی 2 کپ چائے اور دوسرے لوازمات ٹرے میں رکھ کر لے گئی۔ آداب انکل، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بڑے جوش سے کہا تھا۔ جیتی رہو، تھینک یو بیٹا، بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ علی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دی۔ انکل،
آج کل آپ کی مصروفیات کچھ زیادہ نہیں ہو گئیں؟ آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اینی نے سنبھل کر گفتگو کی ابتدا کی۔ کوئی نئی بات کرو بیٹے، روز روز کی بیماری کا کون نوٹس لے؟ علی نے بیزاری سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا تو اینی پل بھر کے لیے چپ بیٹھی رہ گئی۔ کیا واقعی علی کو کبھی اپنی غلطی، اپنے ظلم کا پچھتاوا نہیں ہوا؟ اب اینی نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معاف کیجیے گا انکل، یہ وہی آنٹی ہیں کہ جن کی محبت میں آپ اتنے خود غرض ہو گئے کہ علی بغور اس کی طرف دیکھ اور سن رہے تھے۔ کہ اس کی خاموشی پہ علی نے نرم انداز میں پوچھا۔ اینی نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، اگر کوئی انسان جوانی میں غلطی کرے تو اسے کبھی زندگی کے کسی مرحلے پہ ندامت کا احساس ہوگا یا نہیں؟ اینی نے بڑی مشکل سے الفاظ کو ترتیب دیا کہ اس قسم کی باتوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ حشام اور صبا کو ایک بار پھر جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا بات ہے اینی بیٹے، یہ اتنا گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ علی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے الجھے انداز میں پوچھا۔ اینی اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے بات کیوں شروع کی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ علی اس کی بات پر شرمندہ ہو۔ وہ سر جھکائے خالی کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ کمرے کے ماحول میں عجیب سا کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اور پھر انکل، کیا آپ کو واقعی حشام سے بہت نفرت تھی؟ یا پھر آپ کو آنٹی سے ہی محبت نہیں تھی؟ اگر ہوتی تو آپ ان کی خوشی کی خاطر حشام کو ضرور رکھ لیتے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو آپ نے حشام کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حالانکہ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ محبت کرنے والے تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہر بات کو گہری نظر سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اینی نے اچانک ہی رٹے ہوئے انداز میں بولنا شروع کیا اور بات ختم کر کے فوراً ہی بھاگنے والے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی کہ وہ علی کا کوئی بھی روپ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور علی اپنی بکھری سوچوں کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ اینی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ یہ انسان کے خود ساختہ جذبے انسان کو کتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ واقعی حقیقت تھی کہ انہیں آج سے پہلے اپنی زیادتی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں کبھی اتنی وسعت پیدا نہ ہوئی کہ وہ حشام کا وجود برداشت کر سکتے، حالانکہ وہ اسے اپنے پاس رکھ کر دین اور دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے تھے۔ کاش ان کا ضمیر آج سے پہلے بھی جاگ جاتا تو وہ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہیلن سے رابطہ قائم کر کے حشام کو واپس بلا لیں گے۔ دل میں مصمم ارادہ کر کے اٹھ گئے تاکہ صبا کو یہ خوشخبری سنا سکیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے سارے کمرے، لان وغیرہ سب دیکھ لیا، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا تو علی بری طرح پریشان ہو گئے۔ وہ چوکیدار کے پاس آ گئے۔ بیگم صاحبہ اور بچے کہیں باہر گئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں جی، گاڑیاں تو گھر پہ ہیں۔ چوکیدار نے حیران ہو کر جواب دیا۔ تو اچانک انہیں اوپر والے حصے کا خیال آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے سیڑھیاں چڑھ گئے، ساری لائٹس آن کر کے دیکھا اور پھر گیسٹ روم کی طرف آ گئے۔ لائٹ جلائی تو پل بھر کے لیے کچھ بھی واضح نہ ہو سکا۔ آخر بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ صبا اور اکبر کے درمیان کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کا چہرہ تو ان کے لیے اجنبی ہی تھا، لیکن جس انداز سے صبا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، چہرے پہ بھی عجیب سے تاثرات تھے۔ اینی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ اب صبا کو ان کا کوئی ڈر نہیں رہا تھا، کیونکہ اب وہ حشام کے ساتھ خود بھی نکل سکتی تھی۔ حشام خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ علی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اینی نے کئی دعائیں کر ڈالیں کہ انکل اس کا مان رکھ لیں۔ علی نے ڈرامائی انداز میں سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی۔ اکبر نے حشام کو آگے کر دیا۔ صبا اور اینی کے سانس سینوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں پہچان گیا ہوں تمہیں، علی نے آہستہ سے کہتے ہوئے حشام کو سینے سے لگا لیا تو صبا اس معجزے پر شکر کرتی ہوئی حشام کی پشت پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹے، علی نے حشام کو الگ کرتے ہوئے بھاری آواز میں کہنا شروع کیا۔ تب صبا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا، کیونکہ جو حقیقت علی بتانے لگے تھے اس کی تو حشام کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ اکبر، تم لوگ جاؤ، بھائی کو سارا گھر دکھاؤ اور اینی کھانا بھی لگوا دو۔ صبا نے پہلی مرتبہ زندہ دلی سے انہیں حکم دیا تو تینوں بولے بغیر باہر نکل گئے۔ اینی، پھر ڈیڈی کی تجویز کیسی ہے؟ اکبر نے ابتدا کی۔ حشام ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی تجویز؟ اس نے پوچھا۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ اینی کی شادی کر دی جائے۔ اکبر نے شرارت سے اسے دیکھا تو اینی نے آخری سیڑھی پہ پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا لیا۔ اگر تم نے فضول بکواس کی تو خیر نہیں تمہاری۔ اس نے گملے کو مزید اوپر اٹھایا۔ اینی کی شادی کب؟ کس کے ساتھ؟ حشام نے بے چینی سے پوچھا۔ جھوٹ بولتا ہے، میں کسی سے شادی نہیں کر رہی، اینی نے سرخ چہرہ موڑتے ہوئے جھنجھلا کر کہا تو اکبر نے اشارے سے حشام کو بتایا تو وہ بھی اس کا ساتھی بن گیا۔ ویسے حرج کیا ہے، ایک نہ ایک دن تو ہوگی ہی، جس طرح ہم دونوں بھائیوں کی ہوگی۔ اس نے بڑی سہولت سے اینی کے ہاتھ سے گملہ لینے کی کوشش کی تو اینی نے اس کی بات پہ سچ مچ غصے میں آتے ہوئے گملہ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ہی قریب کھڑے تھے۔ گملے نے قدموں میں ٹوٹ کر تقریباً دونوں کو ہی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔
یہ بھی اچھا ہوا کہ دونوں کو ہی چوٹ لگی، ورنہ ایک کو لگتی تو دوسرے کو بھی یقیناً۔ اکبر نے درمیان میں آتے ہوئے شوق نظروں سے دونوں کو دیکھا تو اینی جھینک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اکبر، تم آئندہ اینی کو کچھ نہیں کہو گے، سمجھے؟ حشام نے ایک دم روب سے کہا، ایک شرط پہ، کہ اگر یہ اپنے منہ سے اعتراف کر لے کہ آپ اس کے کزن سے زیادہ سجن ہیں تو میری توبہ آئندہ سے۔ اکبر نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی نے سیڑھیوں سے کھسکنے کی کوشش کی تو حشام ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اینی نے بڑی مشکل سے ٹکرانے سے خود کو بچایا۔ اکبر کی بات کا جواب دے کر جاؤ، اس نے سرگوشی کے انداز میں جھک کر کہا۔ اینی شرم سے گڑ گئی۔ اس نے اکبر کو سرزنش کرنے کے لیے سر اٹھایا تو وہ نہ جانے کب کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے شکر کیا، اکبر چلا گیا۔ اس نے بڑی خوشی سے اطلاع دی۔ سو واٹ؟ حشام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ آخر ہونا اس کے بھائی، ڈھیٹ۔ اینی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب تو ادب کرنا شروع کر دو اور جلدی سے جواب دے دو کہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں۔ اگر میں نے ان کے سامنے پوچھ لیا تو کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ پھر اکبر ٹپک پڑا تو اینی نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حشام کی جانب نظریں اٹھیں تو وہ بھی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہے سجن، کر لو جو کرنا ہے۔ اینی نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور پھر وہاں اب ٹک نہ سکی۔ اکبر اور حشام کا مشترکہ قہقہہ اس کے تعاقب میں گونج گیا۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے تو بہت مزہ آیا، لٹرلی بہت مزے کی کہانی تھی اور بہت ایموشنل بھی، لیکن اینڈ بہت زبردست تھا۔ تو اب اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔